جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدر محترم انتہائی عزت و احترام کے لائق جملہ علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان برادران محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے آج ہمیں اس گاؤں کی جامع مسجد غوثیہ رضویہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالانہ محفل پاک میں حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی، اور آج کی محفل بانیان محفل منتظمین محفل نے میرے والد گرامی حضرت محدث ابدالوی علیہ الرحمہ کے ایصال ثواب کے لیے نسبت کی ہے۔ ہر سال کی طرح انہوں نے محبت، عقیدت اور پیار سے اس محفل کو ایصال ثواب کے لیے منسوخ کیا۔ میرے ان تمام ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کی نعمتوں اور برکتوں سے فیض یاب فرمائے۔ میرے جن دینی بھائیوں نے کسی طرح بھی آج کی محفل پاک میں حصہ لیا، تعاون کیا اور اس محفل پاک میں حاضری دی، رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے تصدق و توسل سے ان تمام احباب محبت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی محفل کا عنوان بڑا ہی مبارک اور بڑا ہی پیارا عنوان ہے۔ میرے عزیز محمد کاشف قادری اس محفل کی دوبارہ تاریخ کی تبدیلی کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے مجھے موضوع دیا تھا کہ اس مرتبہ محفل پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کا پیار اور حضور کا عشق ہی موضوع ہو، اور اسی عنوان پر کچھ گزارشات پیش کی جائیں۔ مجھے متذکرہ موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ میں نے تبرکاً اور تیمناً تلاوت کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس آیت مقدسہ میں نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے جانے کا ذکر کیا گیا۔ یہ آیت کریمہ موضوع کی مناسبت سے تبرکاً اور تیمناً تلاوت کی۔
میں اپنی پوری گفتگو ایک حدیث پاک پڑھنے کے بعد احادیث مبارکہ میں سے اور کچھ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا ادب و احترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے، ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند گزارشات میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق کو سن کر سمجھ کر قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ ایک بنیادی بات ذہن کے اندر رکھ لیں کہ پوری کائنات میں ہمارے رب کریم کے لاکھوں کروڑوں محبوب ہیں۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے، جس سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں محبوب، جس سے محبت کی جائے۔ تو اللہ کریم کے تو کروڑوں محبوب ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ذرا سنیے، واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جو توبہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ ان سے، کن سے؟ جو توبہ کرتے ہیں۔ ویحب المتطہرین، اور جو صفائی پسند ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، ان کی مزاج کے اندر نفاست ہے، نفیس الطبع لوگ ہیں، ان کی طبیعت میں نظافت ہے، طہارت ہے۔ توبہ کرنے والے بھی اللہ کے محبوب ہیں اور صاف ستھرا رہنے والے بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کریم کے محبوب تو لاکھوں کروڑوں محبوب ہیں، لیکن پوری کائنات میں حبیب خدا کا ایک ہی ہے۔ حبیب خدا کے ایک ہی، وہ ہیں آمنہ کے لال، حبیب خدا۔ حبیب، جب درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا، اونچی کہیں، یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ پر درود بھی ہوں، آپ پر سلام بھی ہوں۔ تو حبیب رب کریم کا ایک ہی ہے، وہ آمنہ کے لال ہیں، وہ میلاد والے آقا ہیں۔ اب کسی کو کوئی اپنا محبوب دیتا ہے؟ کسی کو کوئی اپنا محبوب نہیں دیتا۔ ایمان والو ذرا غور تو کرو کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ کریم نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا ہے کہ اپنے محبوب رسول، عظمت والے رسول انہیں عطا فرما دیے ہیں۔ اللہ کریم نے بطور احسان قرآن میں ذکر کیا۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، کوئی روایت درایت نہیں، نہ کوئی قصہ کہانی ہے۔ ساری نعمتیں بے نیاز رب نے انسان کو عطا کیں، مگر رب ذوالجلال نے ساری نعمتیں دے کر پورا قرآن پڑھ لیجئے، کہیں بھی رب کریم نے احسان کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے فلاں نعمت دی تمہیں احسان کیا، فلاں نعمت دی احسان کیا، اور نعمتیں اس کی ہیں کتنی، یہ بھی قرآن کی روشنی میں سمجھیں۔ کیونکہ میں صرف دو ہی چیزیں آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا، یا رب کریم کا قرآن یا اس کے پیارے محبوب کریم کا فرمان۔ باقی باتوں سے مجھے غرض ہی نہیں۔ میرے امام نے ہمیں درس دیا ہے، یہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے
عظیم البرکت مجدد دین و ملت بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ بریلی کے امام نے یہ شعر اس وقت کہا تھا جب انہیں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی۔ تو آپ نے کیا پڑھا؟ انہیں جانا۔ اعلیٰ حضرت نے جب زیارت ہو رہی تھی تو میرے امام تاجدار بریلی فرماتے ہیں ہدایت کے بخشش اٹھائیے، یہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو ہماری محبتوں اور ہماری عقیدتوں کا مرکز جو ہے وہ ذات پاک مصطفیٰ ہے۔ اور یہ نقطہ ذہن نشین کر لیں جو میں نے ابتداً عرض کیا ہے، میں ایسے بیان خطاب اور تقریر کا قائل نہیں ہوں کہ بیان ایسا ہو کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے کیا کہا گیا ہے، کیا مقصد ہے گفتگو کا۔ میں ایسے بیان کا قائل نہیں، کوئی پسند کرے نہ کرے، کوئی سنے نہ سنے، مجھے اس سے غرض نہیں۔ میں نے تو اپنے بزرگوں سے جو سیکھا ہے کہ تقریر کا خطاب کا بیان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کے ذہن میں کچھ دین کی باتیں بیٹھ جائیں، اور جب محفل سے دعا کے بعد اپنے گھروں کو واپس لوٹیں تو ان کا دل گواہی دے کہ آج ہم نے بڑی اچھی اچھی دین کی باتیں سیکھی ہیں۔ اسی جذبے سے اگر آپ محفل میں موجود رہیں تو انشاءاللہ حضور کی محبت کی ایسی ایسی پیاری باتیں جس کی خوشبو ہمیشہ جب بھی آپ کو یاد آیا کرے گا، حضور کی محبت کی خوشبو آپ کے مشام جاں کو معطر کرتی رہے گی۔ یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، حضور کی محبت ختم ہونے والی، اس کی خوشبو ختم ہونے والی نہیں۔ تو حضور اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ اب اگلی بات یہ سمجھنی ہے قرآن کی روشنی میں کہ اللہ کریم کو پوری کائنات میں اس کا حبیب ایک ہی ہے، دوسرا حبیب ہی خدا کا کوئی نہیں۔ محبوب ہیں خدا کے لیکن حبیب رب کریم کا ایک ہی ہے۔ تو اس حبیب سے رب ذوالجلال کو کتنی محبت ہے، قرآن مجید کی روشنی میں یہ بات سمجھنی ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کرنا ہے کہ حضور جن میں مبعوث ہوئے، جنہوں نے حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور کی زیارت کی، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھیں، حضور پر ایمان لائے، انہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، جنہوں نے حضور کے دن بھی دیکھے، حضور کی راتیں بھی دیکھی، جمعے بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھیں، عیدیں بھی پڑھیں، جنگوں میں ساتھ، امن میں ساتھ، خلوت میں ساتھ، جلوت میں ساتھ۔ تو جو دن رات حضور کے آس پاس رہنے والے تھے وہ حضور سے کیسے محبت کرتے تھے۔ یہاں تو روزانہ ملاقات ہو تو وہ محبت نہیں رہتی جو کبھی کبھی ملنے سے ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے ہے کہ زر غباً تزدد حباً، کبھی کبھی ملاقات کرنا محبت کو زیادہ کرتا ہے۔ حضور کی یہ حدیث شریف ہے، حضور نے ایک صحابی سے فرمایا زر غباً تزدد حباً، کبھی کبھی کا ملنا محبت کو زیادہ کرتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ فجر میں دیکھو تو وہ ساتھ ہیں، ظہر میں دیکھو تو ساتھ ہیں، عصر میں دیکھو تو ساتھ ہیں، مغرب میں دیکھو تو ساتھ ہیں، عشاء میں دیکھو تو ساتھ ہیں، تہجد میں دیکھو تو ساتھ ہیں، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، خلوت میں ساتھ، جلوت میں ساتھ۔ تو جو ہمہ وقت حضور کی معیت صحبت و قرب میں رہتے تھے، مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس آقا کریم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان سے صحابہ کیسے محبت کرتے تھے، صحابہ کے حضور سے عشق کا انداز کیا تھا۔
ادب کا کیا انداز تھا، احترام کا انداز کیا تھا، عقیدت کا کیا ان کا کیفیت تھی، اور محبت کی کیا کیفیت تھی، احترام کی کیا کیفیت تھی، صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ دیکھنا ہے۔ اس کے قبل کہ میں کچھ اور بات عرض کروں، بغیر کسی تاخیر کے اور تمہید کے، آئیے ڈائریکٹ اور براہ راست ہم قرآن سے ایک بات میں اور آپ مل کر آج قرآنی آیات کی روشنی میں سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رب کریم کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے۔ آپ نے علماء سے سنا اللہ کے پیارے محبوب، اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کے پیارے محبوب، تو رب کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے۔ اس کے لیے ایک ایسی بات جو سنیں گے تو انشاءاللہ روحانی طور پر تسکین قلبی حاصل ہو، لیکن تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ آیت کریمہ ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ، اللہ کریم نے اپنی اطاعت کا بھی ذکر کیا اور اپنے محبوب کی اطاعت کا بھی۔ اطیع اللہ کا معنی جو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں جو اس آیت مقدسہ کا ترجمہ کیا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، آپ فرماتے ہیں ترجمے میں حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اللہ کے، سارے بولے حکم مانو اور حکم مانو اللہ کے رسول۔ دو حکم ماننے کا حکم ہے نا، کہ اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ باقی ترجمے یہ تو کنز الایمان سے میں نے عرض کیا جو عام فہم ترجمہ ہے، ہر ان پڑھ بے پڑھے شخص کی سمجھ میں، بچے کی سمجھ میں، بڑے کی سمجھ میں آسانی سے یہ بات آ جاتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ حکم مانو اللہ کا، حکم مانو اللہ کے۔ کئی لوگوں نے اطاعت کا ترجمہ اطاعت ہی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول۔ اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا۔ میری بات پوری توجہ سے سنیے، اور اگر ممکن ہو تو جب واپس جائیں آج رات کو یا صبح جب وقت ملے، آپ کی جو خاص نوٹ بک ہے یا کوئی آپ کی کتاب ہے پسندیدہ، تو اس کے اوپر یہ بات جا کے لکھ لیں۔ یہ وہ بات ہے جو پوری زندگی آپ کو کام آئے گی، اور آپ بڑی توجہ سے یہ بات سنیں اور پھر غور کریں کہ جس آقا کریم کی ذکر کی محفل، ان کے میلاد کی محفل جامع مسجد غوثیہ رضویہ میں آپ منا رہے ہیں، اس رب ذوالجلال کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، یہ آپ کے دل سے آواز آئے گی۔ لیکن پہلے یہ سمجھیں کہ قرآن مجید میں اطاعت کے حوالے سے کل 40 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں؟ پورے الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن میں 40 آیتیں ہیں ٹوٹل، جن میں اطاعت کا حکم ہے، اور ان 40 آیتوں میں سے 22 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا کتنی آیتیں ہیں؟ بولو یار، تکلیف اس لیے بولنے کی دے رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ اس طرح آئے گی۔ 40 آیتوں میں سے 22 آیتیں ایسی ہیں جن میں بے نیاز رب نے اپنی اطاعت کا بھی ذکر کیا اور اپنے محبوب کی اطاعت کا بھی ذکر کیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ 22 آیتیں، 40 میں سے 22 نکالیں تو باقی کتنے بچ گئے؟ 18 آیتیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ 22 آیتیں جن میں اللہ رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر، اللہ کا حکم مانو اللہ کے، اور 18 آیتیں ایسی ہیں جن میں صرف رسول کی اطاعت کا ذکر ہے۔ 18 آیتیں
میرے نوجوان بیٹے جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں ان کی خاص طور پر میں توجہ چاہوں گا، اپنے بزرگوں کی دعائیں لینے کے لیے، اپنے بھائیوں کی دعائیں لینے کے لیے ان کو بھی متوجہ کرتا ہوں کہ 18 آیتیں اطاعت کے حوالے سے ایسی ہیں جس میں رب ذوالجلال نے اپنی اطاعت کا ذکر ہی نہیں کیا، اور 18 آیتوں میں صرف اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر کیا۔ بھائی 40 کل آیتیں ہیں، 22 آیتوں میں اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا ذکر کیا، تو 18 آیتوں میں بھی بے نیاز رب اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر فرما دیتا، لیکن 18 آیتوں میں صرف رسول کریم کی اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا، جو سی باتیں جو آپ کے کانوں میں پڑتی ہیں ان سب کا جواب از خود آپ کے ذہن نشین بھی ہو جائے گا اور دل نشین بھی ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بزرگ، ذرا غور کر، 18 آیتیں ایسی ہیں جن کو اللہ کریم نے 40 میں الگ کر کے ان میں صرف اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ پوچھا بے نیاز رب 18 آیتوں میں صرف محبوب کی اطاعت کا ذکر، 22 آیتوں میں اپنی اطاعت اور محبوب کی اطاعت کا ذکر، ان 18 آیتوں میں بے نیاز رب تو نے اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر تو کیا، اپنی اطاعت کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اگر توجہ ہو تو پھر اس کا جواب قرآن نے دیا۔ اس سوال کا جواب بڑا اہم سوال ہے میرے بھائی، وہ جو باتیں تم سنتے رہتے ہو دن رات، پھر اس پہ گرد و غبار آتا ہے، کچھ سوچ و بچار میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے، انشاءاللہ ایسی ذہن شفاف اور صاف ہو جائے گا۔ اگر پوری تاج کمپنی بھی کوئی سر پہ لاد کے آ جائے آپ کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آپ سیکھتے نہیں، آپ سمجھتے نہیں، آپ سوچتے نہیں۔ میں اپنا فرض سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں، اور فرض سے بڑھ کر مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، میں اپنی نجات کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ میری قوم کے یہ جوان، میرے بیٹے گمراہی سے بچ جائیں۔ رسول کریم کے مقام کو سمجھا ہی نہیں، بھئی صرف کلمہ پڑا ہے حضور کا۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے بیٹے، ذرا غور کرنا، جن کا کلمہ پڑا ہے پوری خدائی میں وہ اکیلے اللہ کے ایک ہی حبیب ہیں، معبود تو کروڑوں ہیں۔ اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ بے نیاز رب کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے۔ پوچھا بے نیاز رب ان 18 آیتوں میں صرف رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، اطاعت رسول کا، بے نیاز رب تو نے اپنی اطاعت کا ذکر ہی نہیں کیا۔ فرمایا اس آیت کو پڑھنا، ذرا اس آیت کو پڑھو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس آیت نے سوال کا جواب دیا ہے کہ 18 آیتوں میں صرف رسول کریم کا حکم ماننے کا حکم دیا گیا، اطاعت رسول کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا جس نے من یطع الرسول، جس نے حکم مانا رسول کا، فقط اطاع اللہ، اس نے حکم مانا اللہ کا۔ جس نے حکم مانا رسول کا، اس نے حکم مانا اللہ کا۔ 18 آیتوں کو بے نیاز رب نے 40 آیتوں میں سے 22 آیتوں میں اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر کیا، اور پھر 18 آیتوں کو نکال کر صرف رسول کریم کی اطاعت کا ذکر کیا، تاکہ ہر کسی کو علم ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ جو رسول کا حکم مانتا ہے وہ اللہ کا حکم مانتا ہے۔ رسول کا حکم ماننا جیسے اللہ کا حکم ماننا۔ چھوٹی سی مختصر سی آیت کریمہ ہے،
یہ تو میرے خیال میں آدھے منٹ میں یاد ہو جانی چاہیے. اگر طبیعت مانے تو ایک دفعہ میرے ساتھ قرآن کی آیت کا یہ حصہ پڑھ دیں، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی. اب میں دیکھتا ہوں کون کون نیکیاں لینا چاہتا ہے ایک ایک حرف کے بدلے میں. یہ مختصر لفظ قرآن کی آیت کے میرے ساتھ پڑھیں، یہ وہ لوگ پڑھیں گے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی. حرف بعد میں گن لینا. من یطع الرسول، کہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. مختصر سی آیت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا. رسول کریم کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا. اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس مضمون کی تقویت کے لیے اور بہت سی آیتیں میں پیش کر سکتا ہوں الحمدللہ اس وقت میرے پیش نظر ہیں، لیکن وقت کی گنجائش کے مطابق چونکہ بات سمجھانا مقصود ہے، 2 مقام قرآن مجید کے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. بھئی اللہ کا اور رسول کریم، ایک ہے اللہ سے تعلق، اسے کہتے ہیں تعلق مع اللہ تعالی. ایک حضور سے تعلق ہے، اسے کہتے ہیں تعلق بالرسول. ایک اللہ سے ہمارا تعلق کہ وہ ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا رب، ہمارا پروردگار. اس رب ذوالجلال کے علاوہ بڑی کائنات میں نہ کوئی عبادت کے لائق ہے نہ کوئی سجدے کے لائق ہے. وہ ہمارا رب ہے اور اس کے پیارے محبوب ہمارے رسول کریم ہیں. ایک ہمارا تعلق رب کریم سے، ایک تعلق رسول کریم سے. تو پھر سجن ذرا سوچنا، بے نیاز رب 18 آیتوں کو الگ کر رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرنے والوں، جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا وہ در حقیقت اللہ کا حکم مان رہا ہے. اس کی تائید میں 2 مقام قرآن مجید کے. صلح حدیبیہ، بغیر کسی طویل گفتگو کے مختصراً عرض کرتا ہوں. صلح حدیبیہ، بیعت رضوان بھی تاریخ اس میں 2 ٹائٹل 2 عنوان ہیں، بیعت رضوان، صلح حدیبیہ. 1400 صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور جب 1400 صحابہ بیعت کر چکے، دیکھیں نا بیعت کر رہے ہیں حضور کے ہاتھ پہ. کس کے ہاتھ پہ؟ سارے بولیے کس کے ہاتھ پہ؟ بھئی بیعت تو ہمارے آقا کے دست اقدس پر ہو رہی ہے. حضور کے دست اقدس پر 1400 صحابہ بیعت کر رہے ہیں. تو قرآن میں پھر بے نیاز رب کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے محبوب، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پہ کب بیعت کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. یہ نقطہ اگر کسی میرے نوجوان بھائی نے آج کا بیان اچھی طرح سے سمجھ لیا، زندگی بھر کوئی تمہارے عقیدے کو خراب نہیں کر سکے گا، ایمان متزلزل نہیں ہوگا. مقام غور ہے، مقام فکر ہے. آؤ ذرا فکر قرآن کو اپناؤ. بھائی قرآن کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ قرآن کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ میرے آقا کریم نے فرمایا ایک وقت آئے گا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. پوچھا یا رسول اللہ تو پھر بچے گا کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا جو قرآن سے جڑ جائے گا اور میری سنت سے جڑ جائے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اس کا ایمان محفوظ جو قرآن سے جڑ جائے اور آقا کریم کی سنت سے اپنے آپ کو جوڑ لے، رشتہ مضبوط کر لے، اس کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہوگا. استقامت ملے گی، پختگی ملے گی. بیعت حضور کے ہاتھ پہ ہو رہی ہے، حضور کا دست اقدس ہے. 1400 صحابہ کا ہاتھ حضور کے ہاتھ پر ہے. تو بے نیاز رب فرماتے ہیں محبوب ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ.
محبوب یہ آپ کے ہاتھ پہ کب بیعت کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ تو حضور کے ہاتھ کو بے نیاز رب نے اپنا ہاتھ کہا۔ اس آیت میں رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا، اس آیت میں رسول کریم کی بیعت کو عرش والے رب نے اپنی بیعت کہا۔ دو مقام قرآن مجید کے، تیسرا سنیے ذرا، تیسرا مقام، اور یہ تین مقام آپ یاد کر لیں، پھر آپ کو علم ہوگا کہ ہمیں رسول ایک ہمارا اللہ سے تعلق ہے، اس کے لیے 5 وقت کی نماز ایمان والوں پر فرض کی گئی۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا ہے، اس کا تعلق اپنے رب کریم سے جیسے جیسے پابندی کرتا جائے گا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا۔ اللہ سے تعلق بغیر نماز پڑھے اگر کوئی یہ کہے کہ میرا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، دوستو ممکن نہیں، کیونکہ سب سے بڑا فرض، سب سے بڑی ذمہ داری رب ذوالجلال نے ایمان والوں پر جو عائد کی ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ تعلق مع اللہ تعالی اور تعلق باللہ تعالی کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے تیری مسجد کی 5 وقت کی حاضری بڑی ضروری ہے، 5 وقت کی حاضری بڑی ضروری ہے۔ اور تعلق بالرسول کے لیے اور تعلق بالرسالت کے لیے اپنے آقا کریم سے محبت، اپنے آقا کریم سے پیار، ان کا پیار اپنے دل میں چھپا لے، ان کی محبت دل میں رکھ لے، عشق کی حد تک چلا جا، تاکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خوگر بن جائے، اور جب تو گلی اور بازار میں جائے تو لوگ کہیں یہ رسول اللہ کا دیوانہ جا رہا، یہ رسول اللہ کا دیوانہ جا رہا۔ دیوانہ تب بنے گا جب حضور کی اداؤں سے پیار کرے گا، جب حضور کی سنتوں سے پیار کرے گا، حضور کی اداؤں پہ پیار کرے گا۔ اولیاء اللہ کا خاصہ کیا ہے؟ کعبے کے رب کی قسم ہے، ان کے دونوں تعلق بڑے مضبوط و مستحکم ہیں۔ ایک اللہ سے تعلق، 5 وقت کی نماز، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، وضو کے نفل، تحیت الوضو، تحیت المسجد، وہ تو نفلی عبادت کی کثرت کرتے ہیں، مقام ولایت پاتے ہیں۔ اور رسول کریم سے تعلق کے لیے یہ دیکھتے ہیں حضور کے کھانے کا انداز کیا تھا، حضور کے چلنے کا انداز کیا تھا، حضور کے سونے کا انداز کیا تھا، حضور کے بات کرنے کا انداز کیا تھا، حضور کا لباس کیسا تھا۔ اور وہ دیکھتا ہے حضور کو کن چیزوں سے پیار تھا، محبت تھی، اور کن باتوں سے آقا کریم نفرت کرتے تھے، کن باتوں کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ حضور سے تعلق کو بڑھانے کے لیے سنت نبی کا پیکر بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہم ہر ایک کے لیے نہیں کہتے یہ بدقسمتی ہے، یہ ہر ایک پر فٹ نہیں آتا، یہ تو خال خال لوگ ہیں جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، جن کی ہر بڑا قیمتی لفظ ہے جسے ہم نے اس کی قدر کھو دی، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ پیار ہو تو حضور کی اداؤں پر عمل ہوتا ہے۔ یہاں تو بھئی عید پر 4 دوست اکٹھے نماز پڑھنے آئیں، چاروں کا لباس ایک جیسا، میں نے سمجھا یہ بھائی ہیں۔ میں نے مسجد کمیٹی کے ایک رکن سے پوچھا، یہ چاروں ماشاءاللہ جوان، اور کپڑے ایک جیسے، جوتے ایک جیسے، موبائل ایک جیسے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بھائی ہیں؟ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید بھائی ہیں تو والد صاحب نے ایک جیسے کپڑے لے کے دے دیے کہ بھئی ایک بچہ یہ نہ کہے کہ اس کو اچھا لے دیا مجھے ہلکا لے دیا۔ باپ نے کہا سب برابری کرو سارے بیٹوں، انہوں نے کہا نہیں جی یہ یار نے آپس میں۔ اچھا تو یار دے کپڑے پسند کرنا ہے، تینوں یار نے جدے درزی کو سوائے نے نا کتوں سوائے ہو سوٹ، تو اتنی محبت تجھے دنیا کی مجازی محبت،
تم اتنے آگے چلے گئے، یار کے موبائل کی طرح کا موبائل، اس کی بائک کی طرح کی بائک، گاڑی جیسے دوست نے لیا، کہتا میں بھی اس طرح کی لوں گا، لباس ایک جیسا ہے جی۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ اس کے اندر جو مجازی محبت ہے ان چاروں میں، انہیں ایسا گھیرا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی پسند کو اپنی پسند بنا کر عمل کر رہے ہیں۔ تو میرے دل نے سوال کیا، ہم کتنے نادان ہیں، کتنے کم فہم ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے مدینے والے آقا کو کن چیزوں سے محبت تھی، حضور کو کن چیزوں سے پیار تھا۔ میرے ایک دوست نے، اس نے مجھے زبردستی وہ جیکٹ، وہ کیا کہتے ہیں اسے، ویسٹ کوٹ، وہ جیسی اس نے خریدی تھی نا، تو وہ اپنی محبت سے میرے لیے بھی مجھے زبردستی کہتا ہے یہ آپ نے ضرور پہنی ہے جمعے والے دن۔ میں نے کہا یہ کیوں اصرار کر رہا ہے، میری مرضی، میں جمعے کو پہنوں، تم نے گفٹ دے دیا ٹھیک ہے۔ کہتا نہیں ہے جمعے والے دن پانی تسی۔ وہ میں جمعے کے اندر آیا تو میں نے کہا انہیں بھی وہی پائی۔ میں نے کہا اس نے کہا کہ بھئی جو میں نے اپنی شیخ کے لیے پسند کی ہے میں بھی وہ پہنوں۔ یہاں پھر میرے ذہن میں سوال آیا، میرا ذہن اور طرف چلا گیا۔ میں نے کہا ہم کتنے کم فہم ہیں، کتنے نادان ہیں کہ ہمیں یہ خیال ہی نہیں کہ بے حضور نبی کریم علیہ السلام کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، مسجد میں آنے اور مسجد سے جانے کا طریقہ کیا تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس تعلق کو سمجھو۔ ایک تعلق، آپ جامع مسجد غوثیہ رضویہ چک 82 میں محفل میلاد میں آئے ہیں میرے دوستو، ایک تعلق رب ذوالجلال سے ہے، ایک تعلق رب کے پیارے حبیب سے ہے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے کثرت عبادت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کے احکام پر عمل کرو، حرام سے بچو، اور مدینے والے آقا سے تعلق قائم کرنے کے لیے اداؤں پر چلو، حضور کے طریقے کو پسند کرو۔ جب حضور کے طریقے کو پسند کرو گے، رب کی رحمتیں برسے، رب کی رحمتیں برسے۔ میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو پھر مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من احیا سنتی عند فساد امت فلہ اجر 100 شہید۔ آج وہ دور آ گیا، اے نوجوانان ملت اسلامیہ، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ وجہ البصیرت کہتا ہوں، آج وہ وقت آ گیا، لوگ حضور کی سنتیں ترک کر رہے ہیں، حضور کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں، ہندوؤں کے طریقے، عیسائیوں کے طریقے، یہود و نصارہ کے طریقے، ہماری فیملی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے اپنے مزاج میں یہود و نصارہ کے طریقے آ رہے ہیں۔ کیا جس آقا کریم کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی اداؤں پر عمل کر، کیونکہ میرے مدنی کریم نے فرمایا، من احیا سنتی عند فساد امت فلہ اجر 100 شہید۔ ایک وقت آئے گا لوگ میری سنتوں کے معاملے میں غافل ہو جائیں گے، سست ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ اس دور میں، اس وقت میں، اس زمانے میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہید کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ ایک شہیدہ ثواب لب جائے تو بڑی بات ہے۔ میرے بھائی، میرے پیارے، ذرا سوچ، 100 شہید کا اجر ملے گا اگر حضور کی سنتوں پہ عمل کرے گا۔ ایک نمازی اچھی والی سنتیں پڑھتا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ چند دن اس کا معمول میں نوٹ کرتا رہا، وہ جب بھی آئے تو فرض پڑھ کے چلا گیا، جب آئے فرض پڑھ کے چلا گیا۔ میں نے کہا آپ فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتا نہیں، وہ ایک جیل میں ہے، وہ کہتا ہے یہ فالتو نماز ہے، سنت اندازہ لگاؤ۔ فالتو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بیکار شے، فالتو ان سٹ شیڈ ہوتے بات۔ یہ زمانہ بھی آنا تھا۔ پھر نوجوان، حیرت ہے میرے بھائی، میں بڑی محبت سے غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ میری سنت کے معاملے میں کمزور ہو جائیں گے، سست ہو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے۔
وہ کہتے جی یہ تو وہ کہتے فالتو نماز ہے، سنتوں کی ضرورت نہیں، نفل کی ضرورت نہیں، بس فرض پڑھو فرض پڑھو فرض پڑھو۔ میں نے کہا مدینے والے آقا کی سنت ہے، سنت کس کی ہے؟ حضور کی۔ اگر میرے آقا کریم کی سنت جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، اس ہستی پاک کی سنت جو صرف فرض پڑھ جانے کے عادی بنتے جا رہے ہو، قیامت کو اگر سرکار نے پوچھا اور تجھے میرے طریقہ پسند نہیں تھا، میری سنت تجھے پسند نہیں تھی، کس کی سنت چھوڑ رہے ہو؟ میں نے صرف 2 لفظ اس نمازی کو کہے، میں نے کہا نمازی صاحب ذرا سنو نا، یہ سنتیں جو چھوڑ کے آپ چلے جاتے ہیں، مجھے مختصر سا جواب دے دو یہ سنتیں ہیں کس کی؟ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، بس ہاں یا نہ میں جواب دے دو، کس کی سنت ہے؟ بس ایک لفظ بتا دو کس کی سنت چھوڑ کے جا رہے۔ یقین جانے مسجد میں بیٹھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتا اس ہستی کی سنت ہے جس کا کلمہ پڑھا ہے، اس ہستی پاک کی سنت ہے جن کا۔ میں نے کہا یہ جیل میں کہتے فالتو نماز ہے پھر۔ یقین جانے اس نے کہا میری توبہ، میرے پیو دی بھی توبہ، اج تو بعد میں سنتاں پابندی نہ پڑھا گا۔ میں نے کہا سرکار نے فرمایا من احیا سنتی ان فساد امت فلہ اجر 100 شہید۔ جب لوگ میری سنتوں کو ترک کریں گے، اس زمانے میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، رب ذوالجلال اسے 100 شہید کا ثواب عطا کرے گا۔ علیکم بسنتی، حضور کی حدیث ہے، علیکم بسنتی، وہ سنتیں چھوڑنے والوں اور فرض نماز پڑھ کے بھاگنے والوں، آؤ میں مدینے والے کا فرمان سنا رہا ہوں جس آقا کا کلمہ پڑا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، میری سنت لازم ہے۔ یہ کہتا ہے فالتو نماز ہے، تیرا سننے کو چیز کیسے چاہتا ہے؟ جو یہ کہے کہ امام حسن تو شے ہی کوئی نہیں، معاذ امام حسن، وہ کہندا امام حسن تے شے ہی کوئی نہیں۔ میرے نوجوان بیٹے بھائی، اس کی بات سن کے تو یہ وہ جی کہتا ہے کہ امام حسن تے شے ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا جس کا کلمہ پڑھا وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کہتا ہے حسن شے ہی کوئی نہیں۔ مدینے والے آقا جن کا کلمہ پڑھا ہے فرماتے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا بیٹا حسن بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا بیٹا حسین بھی جنتوں کے جوانوں کا سردار۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ امام حسن تے شے ہی کوئی نہیں، امام حسن تے شے ہی کوئی نہیں۔ میرے پیارے بھائی بیٹے جوان ذرا غور کرنا، نبی پاک نے فرمایا من احبا حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ یہ حسن اور حسین وہ ہیں، حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر، فاحب من یحبہما، جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ حضور کے ان سے حضور محبت کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب کریم سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے نمازی بن جاؤ۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ ذلت و رسوائی، یہ پستی، یہ تنزلی در حقیقت اس لیے ہے کہ آج ہم رسول اللہ کی محبت سے دور ہوتے چلے گئے، عشق مصطفیٰ سے دور ہوتے چلے گئے، ہمارے اندر مادہ پرستی آ گئی، مادیت ہمارے اندر آ گئی، الہاد، مادیت اور مادہ پرستی اتنی عام ہو گئی کہ ہمارا اللہ سے تعلق بھی کمزور ہونا شروع ہو گیا اور رسول اللہ سے تعلق بھی کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ نجات اسی بات میں ہے، اور میلاد النبی کی محفل کی غرض و غایت یہ ہے کہ آؤ جس نبی کریم کا میلاد منایا، جن کے ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے،
وہ ہستی پاک ہے جو خدا کے اکیلے حبیب ہیں، تو رب اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے دیکھیے ذرا۔ 2 مقام میں نے عرض کیے تھے، میں نے کہا تیسرا بھی عرض کروں۔ غزوہ بدر کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ریت کی مٹھی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی۔ کچھ کنکر تھے، سنگریزے چھوٹے چھوٹے، مٹی تھی، اٹھا کر کفار کی طرف حضور نے یوں پھینکی، فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ گئے، چہرے بگڑ گئے۔ ریت کی مٹھی اٹھا کر سرکار نے کنکر پھینکے، بے نیاز رب نے اسی وقت بدر میں آیتیں نازل کر دی۔ بھئی پھینک حضور رہے ہیں، کنکر کس نے پھینکے؟ حضور نے۔ توجہ ہے؟ بھئی کنکر تو حضور پھینک رہے ہیں، آیت قرآن کی سن میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے جوان، میرے بزرگ، ذرا سن رب کا قرآن۔ مٹھی کنکروں کی رسول اللہ پھینک رہے ہیں، بے نیاز رب فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے پیارے حبیب، یہ ریت کی مٹھی اٹھا کر آپ نے کب پھینکی؟ یہ تو اللہ نے پھینکی ہے۔ یہ تو وہ ان کا پھینکنا رب کا پھینکنا، ان کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا، ان کی بیعت اللہ کی بیعت۔ تو قرآن میں تو جا بجا بے نیاز رب کو اپنے محبوب سے جو محبت ہے، قرآن کا حرف حرف پکار رہا ہے۔ آپ ایسے ہی نہ کہیں کہ یہ زور خطابت میں کہہ دیا ہے، کسی کو یہ اندیشہ نہ ہو، زور خطابت نہیں ہے، میں حقائق پیش کر رہا ہوں، میں حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میری بات آج دلوں پہ لکھ کے لے جاؤ۔ بات حضور کے عشق کی چلی ہے، موضوع عشق مصطفیٰ مومن کی میراث ہے۔ تو پہلے اس میراث کو تو سمجھنا یہ ہے کیا۔ اپنی میراث کو چھوڑتا ہے، یہ ہماری میراث ہے جو ہم سے چھین لی گئی۔ وفا کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ سازشوں کا شکار ہو گئی یہ امت، انٹرنیشنل سازشوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، دین سے رشتہ ہمارا کمزور ہو گیا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، جتنا اللہ کی عبادت میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا، مزہ بڑھتا جائے گا، رسول اللہ کی اداؤں سے پیار کرنا بڑھتا چلا جائے گا، سمجھ لینا تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ لاؤ مجھے کہیں سے ایسی مثال لاؤ، ایسی مثال لاؤ۔ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء محیط۔ ہر چیز کا خالق اللہ، ہر چیز کا مالک اللہ، رازق اللہ، وہ بے نیاز ہے، اس کی شان ہے اللہ الصمد۔ دوستو وہ تو بے نیاز ہے، لیکن بے نیاز رب میرے محبوب زیتون کا تیل ہتھیلی پہ رکھ کر اپنی زلفوں پہ لگائیں، داڑھی مبارک پہ لگائیں۔ قرآن میں رب قسم کھاتا ہے والتین والزیتون، محبوب مجھے اس زیتون کی قسم جو تیرے گیسوئے مبارک پہ لگی۔ بے نیاز، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ تو بے نیاز رب ہو کر محبوب تیل زلفوں پہ زیتون کا لگائیں تو رب اس کی قسم قرآن میں کھائے۔ آپ بھی دعا مانگتے کہتے ہیں یا رب، یا رب، طواف کعبہ کرتے ہیں یا رب، یا رب، پنڈاں دے بندے دعا کریں ربا میری یہ دعا قبول کر، ربا میری، یہ یا رب کا معنی ہے ربا، یہ پنجابی میں جو کہتے ہیں ربا میری دعا قبول فرما، اس کا عربی میں معنی ہے یا رب۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ذرا سننا، پوری کائنات میں حبیب خدا کا ایک ہے، آمنہ کے لال،
محبوب خدا کے کروڑوں، حبیب ایک آمنہ کے لال، اب سن میرے رب کو میرے محبوب سے کتنی محبت ہے۔ حضور نے بھی ایک مرتبہ کہا یا رب، ایک دفعہ آپ کو بولنا پڑے گا، کیا کہا؟ اور یہ وہ لفظ ہیں، یار شرماتا کیوں ہے؟ یہ وہ لفظ ہیں جو حضور کی زبان سے نکلے۔ ایک دفعہ کہہ دو، حضور نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ یا رب تو بھی کہتا ہے، میں بھی کہتا ہوں، ہم نے بھی کہا، پر کیسا وہ سہانا وقت تھا، کیسی وہ نورانی گھڑیاں تھیں جب آمنہ کے لال کی زبان سے نکلا یا رب، بس ایک مرتبہ یا رب، آیت اسی وقت آ گئی، وکیل ہی یا رب۔ محبوب یہ جو لفظ تیری زبان سے نکلے ہیں مجھے ان کی قسم ہے۔ اور لفظ حضور کی زبان سے نکلے، بے نیاز رب قرآن میں قسم فرماتا ہے، والضحیٰ، محبوب مجھے تیرے مکھڑے کی قسم، محبوب تیرے چہرے کی قسم، بے نیاز رب اللہ الصمد، اس کی شان، بے نیاز رب محبوب کی قسم کھاتا ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے والضحیٰ، محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم۔ تو زلفیں سرکار کی، گیسوئے مبارک، حضور کی زلفیں پھیلی ہوئی، بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا واللیل، محبوب سیاہ رات کی طرح تیری زلف پھیلی ہوئی زلفوں کی قسم، سیاہ رات، واللیل اذا سجا، محبوب سیاہ رات کی طرح تیری پھیلی ہوئی زلفوں کی قسم، تیرے روشن چہرے کی قسم، زیتون کی قسم، تو نے یا رب کہا، تیرے بول کی قسم، تیرے بول کی قسم۔ اور میرے آقا صرف یہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، بھائی کیا کلمہ پڑھنے کے کچھ میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بزرگ، کلمہ پڑھنے کے کچھ تقاضے ہیں، وہ جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جن کا امتی ہے، بے نیاز رب نے قرآن میں کیا فرمایا، جس کی قسمیں رب قرآن میں کھا رہا ہے۔ ایک دو اور مقام قرآن شریف سے عرض کرتا ہوں، ٹائم زیادہ نہ ہو جائے۔ دیکھیے ذرا میرے نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کتنی ہے؟ 63 برس۔ کتنی؟ 63 سال۔ 63 سال میرے آقا کی عمر مبارک، حیات ظاہریہ کی عمر مبارک 63 برس۔ اب دیکھیے قرآن حضور کی ذات اقدس سے اللہ کو کتنا پیار ہے۔ میں حیران ہوں، جتنے سیرت لکھنے والے ہیں، ہر سیرت لکھنے والے سے ایک مسٹیک ہو گئی، بڑی مسٹیک ہوئی، کسی کی توجہ نہیں ہوئی۔ پتہ جس سیرت کی کتاب کو میں نے کھولا، بہت سے سیرت نگار ایسے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، وہ اعلان نبوت سے آگے بیان کرتے ہیں، اعلان نبوت سے۔ میں نے کہا بہت بڑی مسٹیک، غلطی ہو گئی، سب سے خطا ہو گئی۔ کوئی ایسا سیرت نگار پیدا ہو۔ میرے آقا کی سیرت کب شروع ہوئی؟ پیدائش سے، کئی لوگوں نے پیدائش سے سیرت شروع کی، پیدائش سے سیرت شروع نہیں ہوئی، سیرت تو اس وقت شروع ہو گئی اول ما خلق اللہ نوری۔ تمہاری ساری سیرتیں جو تم نے لکھی، سیرت کی کتابیں، وہ سب ادھوری ہیں۔ قرآن نے مصطفیٰ کی سیرت کو مکمل کر دیا۔ مکمل سیرت تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ ظاہری حیات کی بات کر رہا ہوں۔ 63 برس، یہ کہتا ہے جی 40 سال کی عمر میں نبی بنے، 40 سال کی عمر بنے، خاکم بدہن، 40 سال کی عمر میں حضور کو نبی بنایا گیا، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ میرے دوستو، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی نہیں،
میرے آقا نے نبوت کا اعلان 40 برس کی عمر مبارک میں کیا، نبوت کا اظہار کیا، نبوت کا اعلان کیا، اظہار کیا۔ اور نبی کب سے ہیں؟ جاؤ جامع ترمذی اٹھاؤ، میں مصطفیٰ کا فرمان پیش کر رہا ہوں، کسی اخبار اور کسی ڈائجسٹ کا حوالہ نہیں دے رہا، میں تو دوست میرے نوجوان بھائی رب کا قرآن پیش کر رہا ہوں۔ اور اب قرآن میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم آ رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے حدیث سن ذرا، پھر میں وہ آیت سناتا ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی، بخاری کے بعد مسلم، مسلم کے بعد ترمذی، سیاستہ میں نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا متا وجبت لکن نبوہ یا رسول اللہ، یہ کہتے 40 سال کی عمر میں نبی بنے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے نبی کب بنایا تھا؟ آپ نبی کب بنے، کب رب نے نبی بنایا؟ سنیے آمنہ کے لال کا جواب، حضور خاتم الانبیاء، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کنت نبیم وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ تو حضور کی سیرت تو شروع ہوتی ہے جب حضور بنائے گئے تھے، اور بنائے کب گئے تھے وہ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں حدیث لکھی ہے، در حدیث صحیح آمدان اول ما خلق اللہ، حضور کی سیرت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور عمر مبارک کتنی؟ 63 برس۔ ذرا سن پھر رب کو محبوب سے کتنا پیار ہے۔ یہ لفظ مجھے دورانے پڑتے ہیں بار بار توجہ دلانے کے لیے، بے نیاز رب، بھائی وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز رب ہو کر جب محبوب کی زندگی کی قسم کھائی نا، زندگی کی، تو کیا فرمایا؟ سن قرآن، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی طرف رجوع کر، سنو بے نیاز رب کا کلام۔ قرآن کہتا ہے لَأَمْرُكَ لَأَمْرُكَ لَأَمْرُكَ، محبوب تیرے میلاد سے لے کر تیرے وصال تک مجھے 63 سالہ زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم ہے۔ تو جی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ چالیس سال میں نبی بنے، 40 سال کی عمر میں نبی بنے، 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ پہلے تو حضور کو پتہ ہی نہیں تھا میں نبی ہوں یا نہیں، معاذ اللہ، معاذ۔ کہتے ہیں 40 سال پہلے، 40 سال کی عمر سے پہلے حضور کو نہیں پتا تھا میں نبی ہوں یا نہیں، کیونکہ نبی بنے ہی 40 سال کی عمر میں۔ تو میں پوچھتا ہوں، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں یہ جو قرآن میں محبوب کی پوری عمر مبارک کی قسم کھائی، لَأَمْرُكَ، اے پیارے محبوب تیرے میلاد سے لے کر تیرے وصال تک مجھے تیری پوری عمر کی قسم، 63 سالہ زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم ہے۔ کچھ جناب کی خیال شریف میں، سمجھ شریف میں بات آئی ہے؟ جن کی سمجھ آئی ذرا ہاتھ کھڑے کرو، زیارت کروں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے سمجھ لیا۔ 1 گھنٹہ لگ گیا اس بات کو سمجھنے میں کہ بے نیاز رب کو اپنے محبوب سے محبت کتنی ہے۔ وہ رب کے ہیں حبیب، رب کے حبیب ہیں۔ مدینہ پاک بھی خوش نصیب ہمارے جنید مرتضیٰ، ماشاءاللہ یہ مدینہ شریف سے ہو کے آئے ہیں، والدہ صاحبہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ اولاد بڑی خوش قسمت ہے جس کو والدین کے ساتھ مکہ پاک یا مدینہ پاک جانے کا موقع ملے۔
ہے جی، یہ ابھی زیارت کر کے آئے ہیں، عمرہ شریف کیا ہے، مدینہ پاک کی بہاریں دیکھ کے آئے ہیں، لذتیں حاصل کرتے رہیں، کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ، ہے جی۔ ذرا غور کرو نا کہ بے نیاز رب نے 63 سالہ محبوب کی حیات کی قسم کھائی ہے۔ محبوب تیرے میلاد کی قسم، تیرے بچپن کی قسم، تیرے لڑکپن کی قسم، تیری جوانی کی قسم، تیرے وصال تک زندگی کی ایک ساعت ایک ایک لمحے کی قسم، اب بھی نہ سمجھ آئے تو پھر کیا کیا جائے؟ اب تک سمجھ نہ آئے تو کیا کیا جائے؟ بے نیاز رب تو قرآن میں محبوب کی قسمیں کھا رہا ہے۔ ایک قسم اور جس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، رہ اس لیے نہیں سکتا کہ مضمون ادھورا ہے، مضمون بات ادھوری رہے گی، پوری نہیں سمجھ آئے گی۔ ذرا سن میرے بھائی، ذرا توجہ سے سن، جو 1400 سال سے دین چلا آ رہا ہے، 1400 سال میں کسی نے وہ بات نہیں کی جو اس کی سن کر آپ پہ اثر ہو رہے ہیں۔ ذرا اتنا سوچ لے میرے بھائی، میں تجھے دعوت دیتا ہوں، جس کی بات سن کر تو متاثر ہو رہا ہے، 1400 سال میں نہ کسی کا یہ عقیدہ رہا ہے، نہ کسی کا یہ طرز عمل رہا ہے۔ یہ سوچ، 1400 سال حضور کے زمانہ پاک سے لے کر ظاہری حیات کے زمانہ پاک سے، ہر زمانہ حضور کا ہے۔ مولانا آپ کو تھوڑا سا تازہ دم کر دیں، سلطان الواعظین مولانا ابو نور محمد بشیر رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بندہ ہے، کہندا جی حضور دے زمانے وچ اے گل حضور دے زمانے وچ ایسی، انہاں کہ اے تیرے ابے دا زمانہ ہے، انہاں کہ تیرے پیو دا زمانہ ہے، نہیں جی اے حضور دے، انہاں کہ اے حضور دا ہی زمانہ ہی ہے۔ حضور خاتم النبیین نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور خاتم النبیین ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، قیامت تک نبوت چلے گی تو آمنہ کے لال کی نبوت چلے گی۔ وہ سارے زمانے حضور دے نہیں، سارے زمانے انہاں کہ تیرے ابا جی دا زمانہ ہے، یہ بھی حضور کا ہی زمانہ ہے۔ تو بے نیاز رب محبوب کی قسمیں کھاتا ہے، اور یہ آخری قسم ہے۔ اس کے بعد میں نے بس ایک بات کہنی ہے کہ صحابہ حضور سے کس طرح عشق کرتے تھے۔ وہ تو ہر ویلے کوڑ رہندے سن، پھر بھی انی محبت، ایتھے تے یار ایتھے ہی ہوندے نے پیر ہوری، روز ویکھی دے تو گلی چوں لنگدے نے روز، تو پھر سوچنا آخر کیا بات تھی، کیا بات تھی۔ اس حد تک صحابہ چلے گئے، عشق میں اتنا آگے نکل گئے، تو پھر بعد میں نتیجہ رزلٹ یہ نکلے گا کہ مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، کیا حضور سے محبت میری کسی درجے میں اوپر جا رہی ہے، یا کہ وہاں رکی ہوئی ہے، یا اس سے بھی نیچے ہم چلے گئے؟ پھر یہ سوچنا پڑے گا۔ مکہ شہر کی کتنی عظمت ہے، مکۃ المکرمہ، مسجد حرام، ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب، ایک نیکی کرو تو کتنی نیکیوں کا ثواب، 1,00,000 نیکی کا ثواب۔ بے نیاز رب نے قرآن میں قسم کھائی، کس کی؟ شہر مکہ کی، شہر مکہ کی قسم کھائی۔ پوچھا بے نیاز رب مکے کی قسم اس لیے تو قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ یہاں کعبہ ہے؟ فرمایا نہیں، اس لیے قسم نہیں اٹھاتا کہ یہاں میرا گھر ہے، اس لیے نہیں قسم قرآن میں ذکر کی۔ یا اللہ اس لیے قسم ہے کہ یہاں میزاب رحمت ہے؟ نہیں، اس کے لیے نہیں۔ مقام ابراہیم ہے؟ فرمایا نہیں، اس لیے بھی نہیں۔ حجر اسود ہے؟ فرمایا نہیں، اس کے لیے بھی نہیں۔ عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، صفا مروہ ہے، جبل نور ہے، جبل ثور ہے۔ بے نیاز رب قرآن میں تو نے قسم مکے کی ذکر کی اس لیے کہ بیت اللہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا ہے، مروہ ہے۔ فرمایا اس لیے نہیں قسم کھائی، نہیں کھائی اس لیے۔ تو بے نیاز رب پھر قرآن میں ذکر کس لیے قسم ذکر کی؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد
لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب یہاں مکہ ہے تو ہوا کرے، بیت اللہ ہے تو ہوا کرے، میں تو قسم اس لیے کھا رہا ہوں اس سرزمین پر محبوب تیرے تلوے لگے ہیں۔ قرآن ہے میرے بھائی، قرآن میرے بھائی، قرآن ہے، قرآن ہے میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے جوان، مجھے تیری آخرت بڑی عزیز ہے۔ میرے بزرگوں، میں آپ کی قبر کو خراب نہیں کرنا چاہتا، کہتا قبر بچاؤ، آخرت بچاؤ۔ چک 82 والوں، حضور کے دیوانوں، فرزانوں، مستانوں، اللہ کی عزت کی قسم، قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس سرزمین پر محبوب تیرے قدم لگ گئے، اس سرزمین نے تیرے تلووں کے بوسے لیے، میں اس لیے شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کچھ سمجھ شریف میں آئی بات؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں اپنی پوری زندگی کے تجربہ بتا رہا ہوں، میں چہرہ دیکھ کے پہچان لیتا ہوں کہ من ہم ہے یا چہرہ دیکھتے ہی پتہ لگ جاتا ہے من ہم، یہ ان میں سے ہے۔ کیونکہ جو رسول اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے نا، جب سرکار کا ذکر آتا ہے چہرہ کھل جاتا ہے۔ مریض سے ایمان سے میں نے دیکھا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، دنیا والوں مریض سے مریض بندہ لے آؤ، لیکن شرط ہے اس کے دل میں مدینے والے کا پیار ہو۔ میں مدینے والے آقا کا ذکر کروں گا، اگر چہرہ مسکرائے نا تو مجھے پکڑ لینا۔ دو ہی تو نشانیاں ہیں، چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، چہرہ مسکراتا ہے، اور دوسرا کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ کلیجے میں ایتھے تے آندہ یار سینے نہ سینہ لائے نا تو میرا یار ہے، میرا سجن ہے، وہ سینے نہ کٹ کے ملتا ہے، آندہ ٹھنڈ پہ گئی۔ تیری ٹھنڈ سینے نہ سینہ ملے تے ملتی ہے، ساڑی ٹھنڈ کلیجے دی مدینے والے دا ذکر ہے۔ اور جس کے دل میں مدینے والے کا پیار نہیں نا، سرکار کا ذکر کریں تو پھر اس طرح کرتا ہے، چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ حضور کی محبت کا چراغ دل میں روشن کر۔ وہ ایک شاعر نے بڑی کمال کی بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، اس کے سرکار کی، یہاں سرکار سے مراد سرکار مدینہ ہے، سرکار سے مراد، کسی کو غلط فہمی نہ ہو، کسی کو غلط فہمی نہ ہو، اس سے مراد سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ، اس کے سرکار کی شمع جلالو دل میں، رب کی عزت کی قسم بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اور میرے امام نے بھی کہا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی جی چراغ لے کے چلے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ آئیے اب میں وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد والناس اجمعین،
پوری انسانیت سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک ایمان کامل نہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اقبال بھی تڑپا تھا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اقبال نے کیا کہا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ یہ عشق مصطفیٰ مومن کی میراث ہے نا، تو اقبال نے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے، قوت عشق سے، یہاں عشق سے مراد عشق مصطفیٰ ہے، یہاں عشق سے مراد عشق مصطفیٰ ہے، عشق رسول اللہ مراد ہے۔ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ لفظ محمد میں برکت کتنی ہے۔ وہ پنجابی کا ایک عاشق ہے، اس نے کہا تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے۔ حضور کا نام کیا ہے؟ سارے ایک دفعہ پکارے محمد، آواز نہیں آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ اچھا یہ نام اتنا پیارا ہے، جب یہ نام لیتے ہیں تو نیچے والا ہونٹ اوپر والے کو کس کرتا ہے، اوپر والا نیچے والے کو کس کرتا ہے۔ لے کے دیکھو محمد، دو دفعہ ہونٹ ایک دوسرے کو چومتے ہیں۔ تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے، تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بناواں نے، دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے، دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے، اجڑے نگر بساتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے، دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے، اجڑے نگر بساتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے۔ پورے قرآن میں 4 واری آیا حضور دا نام، کنی واری؟ میرے تے یقین کرو، گھبراؤ نا، ہے ہی 4 واری، نہ کاٹتے نہ بد، تو پھر ڈرو نا، بیان میں کر رہے ہیں، ذمہ دار میں ہاں، جڑا بیان کرے ذمہ داری وہ دی ہوندی۔ سجنا سوچ ذرا، پورے قرآن میں میرے آقا کا اسم پاک محمد، جو نام لینے سے ہونٹ ایک دوسرے کو 2 مرتبہ چومے، قرآن میں بے نیاز رب نے اپنے محبوب کا نام 4 مرتبہ محمد 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 4 دفعہ قرآن میں آیا ہے، تو بے نیاز رب نے نماز میں بھی 4 مرتبہ محبوب کا نام رکھا ہے۔ نماز وچ بھی حضور دا نام کنی واری ہے؟ درود شریف پڑھتے ہیں نا نماز میں، درود شریف میں 4 مرتبہ حضور کا نام ہے، اور نماز میں درود سے پہلے پھر رب نے سلام رکھا ہے، نماز میں سلام پہلے رکھا ہے۔ درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو، اے سلام کیوں پڑھ دیو تسی؟ میں نے کہا اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز میں پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جائز ہے تو باہر جائز کیوں نہیں؟ السلام علیکہ پڑھو ایک باری، السلام ایو علیکہ، تے نماز بھی علیکہ جائز ہے تو باہر جائز کیوں نہیں؟ السلام علیکہ ایوہ النبی، اے حضور دے عشق دی گل ہے، او بے نیاز رب نے قرآن بھی مدینے والے محبوب تے سلام پہلا رکھے، درود بعد بھی رکھے، تاکہ نکھیڑا ہو جائے کیڑا کیڑا سلام نال محبت کردا ہے۔ یہ جمعے تو بعد تسی کھلو کے کیوں پڑھ دے ہو؟ میں کہ تو بہ کے پڑھ لے،
لو یہ کہڑی اعتراض ہے؟ میں کہ بھائی بحث نہ کر. میرے ایک بندہ آخر لگا جی جمعے تو بعد تھی کھلو کے سلام پڑھ دے کیوں پڑھ دے ہو؟ میں کہ تو بہ کے پڑھ لے. تے تیرا جڑا سوال ہے پڑھ دے کیوں ہے؟ میں کہ نماز بھی یہی پڑھنے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز دے اندر جائز ہے تے باہر کیوں نہیں جائز؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. یہ علیکہ تے نماز بھی پڑھ السلام علیکہ ایھا النبی. حضور سے محبت و عشق کی بات ہو رہی ہے، موضوع ہے عشق مصطفیٰ، مومن کی میراث ہے. اور نماز کے اندر پیارے مدینے والے آقا پہ، میلاد والے آقا پہ سلام بے نیاز رب نے نماز میں پہلے رکھا ہے اور درود نماز میں بعد میں رکھا ہے، تاکہ جب بھی میرا امتی میرے محبوب کو یاد کرے تو محبوب پر درود بھی پڑھے، محبوب پر سلام بھی پڑھے. وہ نماز دے اندر رکھے ہے درود. نماز عبادت رب دی، رب کی عبادت کے اندر مدینے والے مصطفیٰ پہ درود و سلام. کیوں؟ اذا ذکرت ذکرت معیہ، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا. حضور نے فرمایا ایمان کامل تاں ہونا ہے اپنے ماپیاں نالوں، اپنے تھی پتر نالوں، ساری دنیا دے لوکاں نالوں ود کے جدوں تک میرے نال پیار نہیں کرو گے تھوڑا ایمان کامل نہیں ہونا. ہر رشتے سے بڑھ کر قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، قرآن پڑھ. رب نے رشتے گنوائے، ومساکن ترضونہا وتجارتا تخشون کسادہا. اے تاج تجارت کر دیو، اے مال تجارت نالوں، ریشی مکان نالوں، پینا پراواں نالوں، ماپیاں نالوں، اولاد نالوں، ہر شے تو ود کے جدوں تک اللہ رسول نال محبت نہ ہوئے تے بے نیاز رب نے فرمایا فتربصوا ان یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو رب تواڈے بارے وچ کوئی فیصلہ کرے. ہر رشتے سے بڑھ کر سیدنا صدیق اکبر. دیکھو عشق مصطفیٰ. غزوہ بدر وچ نا ابو بکر صدیق دا سکا پتر وہ کافراں والوں لڑن آیا حضور دے خلاف، بعد وچ مسلمان ہو گئے تے گھر بیٹھے ہیں پیو پتر وچ گلاں ہو شروع ہو جاندیاں. انہیں کہ ابا جی ایک گل تہاڈے نال کراں. فرمایا کرو کی گل کرنی؟ سیدنا صدیق اکبر دا بیٹا ہوندا ہے ابا جی بدر وچ تسی میرے داڑاں تھلے آ گئے سو، میں چاہندا تے تانوں رگڑ دینا سی لیکن میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے. میریاں داڑاں تھلے آئے سو، میں آیا سا کفار والوں، ہن میں نبی پاک دا غلام ہاں، لیکن ادو تسی میرے ہیں بالکل ٹارگٹ تے سو، ہدف تے سو. میں چاہندا تے تلوار انج کر کے تون لا دیندا، پر میں گنی میرا پیو ہے، میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا. اینی گل سنی نہ صدیق اکبر دا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا او تو سے مینوں چھڑ دیتا ہے، جے میرے ٹہے چڑھ جانا نا سمجھان واسطے کہنا پیندا، پنجابی تھوڑی جی بولنی پیندی. جے میری ٹہے چڑھ جاندو نا تو میں پتر ہون دا لحاظ نہیں سی کرنا، میں مدینے والے آقا دا دشمن سمجھ کے تیری تون لا دینی سی. اے جے عشق رسول، اے عشق رسول، انی محبت نبی پاک نے. وہ آندا میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا، میرا ابا تے چھڑ دیتا. حضور نے اتنا پیار سی ابو بکر صدیق دے دل وچ، انہاں کہا میرے ٹہے چڑھ جاندا نا، میریاں داڑاں تھلے آ جاندا، میں کدی پتر ہون دا لحاظ نہیں سی کرنا، میں مدینے والے دا دشمن سمجھ کے تیری تون لا دینی سی. اے حضور نال محبت، حضور نال پیار، حضور نال عشق، نرالا عشق سی. اللہ. سیدنا صدیق اکبر غزوہ تبوک دے موقع تے ایسی مثال لیاؤ نا. میں کدی کدی سوچدا ہونا جدو کتاباں رات نوں محفلی چوں جانا نا تو میرے کام ہے میں فجر تک کتاباں دا مطالعہ کرنا جا کے، جتھے جتھے پھر پیار دی گل لبدی میں انڈر لائن کر لینا. پھر بڑا وہ ساری دنیا ستی ہوندی، خاموشی ہوندی، سٹڈی کرن دا مطالعے دا اس ویلے مزہ ہوندا ہے. تے پھر کچھ انوار و تجلیات سحری ویلا تہجد دا اس ویلے جیڑا پھر قرآن کھول کے بہ جائیدا نا. میں یہ گل دسی نہیں کسی نو، اج دس دیا تمہیں، اے قرآن دی برکت.
میں سرگی اٹھ کے تو میں جس ویلے قرآن کھولنا جے محفلیں چو جاواں تے سوندا نہیں، میں مطالعہ کرنا پھر جدوں تہجد دے ٹائم وچ قرآن کھولنا میں نہ ربا اس ٹائم کوئی استاذ نہیں میرے سامنے، کوئی مفتی شہر نہیں، کوئی فقیہ شہر نہیں، کوئی معلم نہیں، کوئی مدرس نہیں، کوئی شیخ القرآن نہیں، جہد کولوں میں قرآن دے اس آیت دے انہاں لفظاں دا انہاں حرفاں دا معنی میں سمجھاں، بے نیاز رب تو دلاں نال دل وچ ہی گلاں کر لینا ہے۔ میں قرآن کھول کے تیری رحمت دی امید تے بیٹھا، اے جڑیاں آیتاں میں پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں انہاں دی تفسیر انہاں دے اندر جڑے نکات نے باری تعالیٰ تو خود ہی میرے دل وچ پیدا کر دے۔ وہ جویں آیتاں پڑھی دیاں تفسیر پڑھی دی وہ روشنی کھل دی جاندی، اور ہر دفعہ ایک آیت نو اگر میں ایک دفعہ پڑھیا نا تو دوجے دن پھر اسے آیت دی تفسیر پڑھی نواں نقطہ ملیا، یہ اللہ دی عزت دی قسم ہر دفعہ نواں نقطہ ملتا ہے، یہ قرآن پاک دی برکت۔ پھر اندازہ فرماؤ نا کہ میں پھر ایک دن سوچ رہا سا کہ صدیق اکبر حضور دی امت وچ نبیاں رسولاں پیغمبراں تو بعد تمام انساناں نالوں افضل ابو بکر، 1.25 لاکھ نبیاں دیاں امتاں کنیاں دیاں، کوئی سمجھ آ رہی کہ میں بھی بولی جا رہا تو ہوں ہاں کرو مینوں بھی پتہ لگے دے۔ میں ایک دن سحری ویلے مسجد بھی بیٹھا تو مسجد بھی نالے غوث پاک دی نسبت غوثیہ نال رضویہ امام احمد رضا نال نسبت، ایڈا مبارک نا ایڈی سونی مسجد اس علاقے چ میں تو نہیں ویکھی، تساں ریجھ لائی مسجد بنان لگیا، ایتھے بندہ باہروں آ کے نماز پڑھے نا تو آندا ہے بھائی پنڈ والے ریجھ لائی مسجد بنان لگے، سونی مسجد تے صاف ستھرا ماحول، سکون ملتا ہے نماز پڑھیا۔ مسیتاں نو حضور نے فرمایا مسجداں نو صاف ستھرا رکھو، مسجداں نو خوشبودار رکھو۔ تہاڈی مسجد وچ آیا میں کئی باری آندے جاندے نماز پڑھنا بڑا سکون ملتا ہے، میں بڑی سونی مسجد، انتظام بڑا سونا، صفائی بڑی سونی، یہ ایمان دی نشانی محبت دی مسجد نال محبت۔ میں سوچیا بے نیاز رب سیدنا صدیق اکبر 1.25 لاکھ نبیاں دیاں امتاں تے حضور دی امت پہلیاں ساریاں امتاں وچوں افضل تے حضرت ابو بکر صدیق او جنا ہے او شخصیت ہے جیڑا حضور دی امت تے پہلیاں 1.25 لاکھ امتاں وچوں جننے حضور دے غلام تے پہلیاں نبیاں دے امتی ساری انسانیت وچ نبیاں رسولاں پیغمبراں تو بعد ابو بکر صدیق دا درجہ ہے۔ یقین جانو ایک ہے جڑا واقعہ تانوں سنایا انہاں کہ میرے ٹہے چڑھدا پھر میں دسدا تینوں پتر کی ہوندا ہے تے حضور دی محبت کی ہے، یہ تے شاہی کو نہیں، نہ مال اولاد دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ، اسی تے کھانے ہیں خدا دے یار دا صدقہ، یہ مال بھی تے اولاد حضور دا صدقہ ہے تے اینو کی کرنا ہے مرن تو بعد تے لڑ پینا اولاد انہوں نے کہنا میں لینا ہے، اسی آنے یہی دین تے لگ جائے چلو کسے کام آ جائے تے حضور دے نا تو بندہ قربان ہو جائے ادھروں وڈی کو سعادت۔ ذرا غور فرماؤ نا پھر میرے صدیق اکبر انی افضلیت نبیاں رسولاں تو بعد پورے انساناں وچوں افضل نے۔ میرے ذہن وچ قدرتی ایک نقطہ اللہ تعالیٰ نے پا دیتا کہ جدو غزوہ تبوک تے سرکار نے فرمایا نا لیاؤ مال، غزوہ تبوک واسطے چندہ لیاؤ مال لیاؤ، سیدنا صدیق اکبر بھی گئے سارے صحابہ گئے، حضرت عمر گئے تے آندے نے اج میں انہاں مال لیاونا ہے انہاں لیاونا ہے، ہر واری ابو بکر پہلے نمبر تے آندا ہے، اج میں انہاں مال لیاواں گا ابو بکر تو اگے ود جاواں گا، اینو آندے نے مسابقت، نیکی دے کام وچ ایک دوجے نالوں اگے ودن دا جذبہ ایک قابل تعریف ہے، یہ برائی نہیں ہے دیکھ، یہ جذبہ سی انہاں کہ ہر موقع تے ابو بکر صدیق پہلا نمبر لیندا ہے مال خرچ کرنے، اج میں انہاں مال لیاواں گا انہاں مال لیا ٹیر لا دیاں گا صدیق تو اگے بچ جاں گا۔ یہ جدو کرنوں گئے تو گلاں کردے جاندے سن، صحابہ کہندے نے اساں سنیا، عمر آندا میں اج انہاں مال لیاونا اگے بچ جانا، صدیق پیچھے رہ جائے گا۔ مال لے آئے نا حضرت عمر پہلے آ گئے، تو حضور فرمایا عمر کنا مال لے آئے غور نہ سنیا جے،
عشق رسول دے جڑے درجات نے تے مقام صدیق پوری انسانیت وچ نبیاں رسولاں تو بعد افضل ابو بکر نے۔ سرکار نے فرمایا عمر کنا مال لے آئے ہو؟ تے آندے نے جی تو بنصف مالی، حضور میں ادھا سامان بیوی بچیاں واسطے رکھ لیا ہے، ادھا تواڈے واسطے لے، تواڈی آواز تے پکار تے لے اے قدمہ تے نصابر کرتا ہے۔ حضرت عمر کہندے ہیں ادھا مال لے آئے، ادھا بیوی بچیاں واسطے۔ اجی حضور گفتگو فرما رہے سن تے صدیق ایک چنگا بڑا سارا گٹھڑا چکیا، سرکار دے قدمہ بھی ٹھیر لا دیتا۔ مسکرا کے سونے نبی پاک نے پوچھا ابو بکر کنا مال لے آئے ہو؟ کنا مال لے آئے ہو؟ اے جی ابو بکر صدیق کشت ہے عشق رسالت، عشق رسول دا نمونہ ویکھنا ہے تے پھر پیکرے عشق رسول ابو بکر نو ویکھ لو۔ جواب سنو پھر تانوں پتہ لگے بھی عشق رسول ہے کی۔ پاٹا نوٹ جمعے والے دن نا جی پاٹا نوٹ 10 دا او دے رومال بھی سٹ دینے، ساڈی یہ محبت جڑا کدرے نوٹ لے مسجد نو دے دیو۔ ہائے ہائے، صدیق اکبر ہوئے سرکار نے فرمایا کنا مال لیا ہو؟ حدیث پڑھیے لطف آؤں چس آؤں۔ صدیق نے آکھا یا رسول اللہ میں تو سوئی بھی نہیں چھڈی کر۔ ہائے ہائے، ہاں حضور ہے جڑے کپڑے سین والی سوئی ہوندی نا، صدیق اکبر روایتاں وچ آوندا ہے کندھ اُتے ہاتھ مار دے سن، کوئی سوئی بھی کدرے کندھاں وچ بیبیاں ٹونگ دیندیاں سن پرانے، ہن تے پتھر لائے تے ٹائلاں لائیاں تسی، وڈیاں ماواں بہناں وڈیریاں کپڑیاں دی سوئی جڑی کندھاں وچ ٹھوک دینی ہونا، دھاگا باہروں لمکدا ہونا، جس ویلے کڈنی تے انج کر کے کڈ لینی۔ انہاں کہ یا رسول اللہ میں دیواراں تے ہاتھ پھیردا سا بھی سوئی بھی نہ رہ جائے۔ حضور جو کچھ کر ہے سی، لفظاں تے غور کریا جے، جو کچھ گھر وچ ہے سی سونے مدینے والے آقا میں سارا جناب دیاں قدماں تو نثار کر دیتا ہے۔ میں تے شے چھڈی کوئی نہیں، ہائے ہائے میں تے کر شے جو ایسی جو بنیا سرے ہے جو کر پیا سی ہر شے چک کے لے اے پیا۔ اگر تہاڈی توجہ ہوئے تو میرے وال ویکھنا ضرور جے۔ سرکار نے فرمایا تے بال بچے واسطے کی رکھے؟ گھردیاں واسطے، بیوی واسطے، بچیاں واسطے، گھر وچ کی رکھ کے آئے اپنی آل اولاد بچیاں واسطے، کر کی رکھے؟ صدیق نے پتہ کی آکھیا اب قیتو لہم اللہ ورسولہ، حضور کر اللہ تے اللہ دا رسول چھڈ آیا۔ اکٹھا ذکر آیا جے، یہ تسی نال کیوں نہ لیندے ہو؟ لے دس کلمے وچ نال یا نماز وچ نال، تینوں نال نہ لین تے بھی اعتراض ہو گیا۔ تے صدیق دا جواب پڑھ کے نہ سناؤ جے تے چہرہ کھل جائے تے سمجھ لو اندر ایمان دا دیوا بلدا ہے، پھر سمجھو دے دل وچ عشق رسول ہے تے نال ہی سن دے انج ہو جائے تے بس دیوا بجھے، اندر دا دیوا بجھے۔ خدا کرو اندر دا دیوا نہ کدی بجھے، اینا روشن رہے دنیا وچ بھی دل وچ عشق رسول دا دیوا بلدا رہے، قبر وچ بھی جا کے یہی دیوا روشنیاں کرے۔ انج کرو مدینے والے آقا نہ پیار، دنیا وچ بھی دیوا روشن حضور دی محبت ہے تے قبر اور ہے کی ساڈے کول؟ ککھ نہیں ساڈے کول، پر یہ اسی آنکھ نے ساڈے دلاں وچ مدینے والے دا پیار ہے۔ گندڑی مندڑی جے وہ جہیاں لگیاں توڑ نبھائیں تیرے پلڑے میں پئیں۔ آدم چشتی دا لوگاں جینا حرام کر چھڈیا تے حاسدین تے مخالفین انہوں نے ڈنڈ پائی، آدم چشتی پریشان ہو گیا، انہیں پھر ایک شعر آکھیا، انہیں کیا میں شعر میں کٹ ہوں گے مانا کہ میرے غور کرنا ذرا توجہ میرے ور رکھو، مانا کہ بے عمل ہوں میں نہایت برا ہوں میں، مانا میں بھی اپنے آپ نو آخنا، میں آخنا مانا کہ بے عمل ہوں نہایت میں سارے زمانے نہ برا۔ آزم آندا ہے میں مانا بے عمل ہوں نہایت برا ہوں میں، لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں، لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں۔ اللہ اکبر۔
فرمایا کر کی رکھے اب کئی تو لہم اللہ ورس کر اللہ تے اللہ دے رسول چھڑ اقبال کو ریا نہ گیا اقبال نے کاغذ قلم پھڑیا مجبور ہو گیا اقبال آندہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اے جی عشق رسول یہ سیدنا صدیق اکبر اے کشتہ عشق رسالت تے حضور دی امت بھی سب تو بڑا مومن ابو بکر صدیق جے تے کیڑی چیز نے کامل بنایا نبی پاک دے عشق نے حضور دی محبت نے ہاں وہ تصور میں رہتے ہیں میرے کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں وہ تصور میں رہتے ہیں میرے کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے میرے آقا بہت لجپال کریم آقا صدیق اکبر جڑے دل دماغ دے اتے عشق رسول دا قبضہ سی اور صرف ابو بکر نہیں صحابہ کہندے ہی سجنا انہوں نے جنہ دے دل تے دماغ تے اتے حضور دی محبت دی چھاپ لگی سی مچل دے سن حضور دی محبت صدیق اکبر دی ایک گل اور سناواں گا تاکہ جڑا موضوع میں نے دوستان نے دیتا ہے وہ دی ایک جھلک تے سانو نظر آئے نا حضرت عائشہ صدیقہ دا ایک قول میرا دل کردا ہے تو انہوں سناواں مینوں دے بڑا مزہ ہوندا ہے حضرت عائشہ فرماندی نے للا شمس ولی اللہ کے شمس یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے یہ شعر ہے انہوں دا لنا شمس ولی لافاق شمس و شمسی تطلع بعد العشاء فرمایا لوکو ایک تہاڈا سورج ہے ایک دنیا دا سورج ہے ایک سورج ساڈا بھی سی لنا شمس ولی لافاق شمس لوکاں دا سورج صبح چڑھدا ہے تے فرماندی نے بھائی شمسی تطلع بعد العشاء ساڈا سورج عشاء تو بعد طلوع ہوندا سی وہ سورج حضرت ابو بکر صدیق نے کیونکہ وہ تی نے حضرت ابو بکر صدیق دی تی نے حضرت عائشہ بیٹی وہ آندی نے ابا جی گھر آوندے سن سارا دن حضور تو قربان کیتا سی تے اولاد تے گھر دا بوا ویکھدی کس ویلے ابا جی آن گے حضور دی محبت اینی سی ہمہ وقت حضور دی بارگاہ وچ عشاء ویلے سرکار نے گھر تشریف لے جانا تے صدیق نے اپنے گھر تے عائشہ آندیاں لوکاں دا سورج سویرے نکلدا ہے ساڈا عشاء دے بعد آوندا سی تے اگے فرماندیاں نے ساڈے ابا جی ساری رات وہ جڑا وچ وقفہ پیندا سی نا حضور دی زیارت دا اب ویکھو اینو آندے جے عشق مصطفیٰ حضرت عائشہ فرماندیاں نے ساری رات میرے ابا جان بستر اتے انہاں دے سینے وچوں انج رون دی آواز آوندی سی جویں ہانڈی چولہے دے اتے چڑھائی ہوئے نا پانی ابلن دی آواز آوندی نا ہلکی ہلکی پانی ابلن دی آواز آوندی ہے تے سالن جدو ابلدا ہے شوربا وہ آواز جڑی ہلکی ہلکی پیدا ہوندی ہے نا حضرت عائشہ فرماندی میرے ابا جی ساری رات حضور دی جدائی وچ روندے رہندے سن کہ کیڑا لمحہ آوے پھر حضور دی بارگاہ وچ حاضری صحابہ دا عشق رسول ذرا غور کرو دو چیزاں بڑیاں قابل توجہ نے کہ دیکھو نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اے جی حضور دا عشق دے محبت بیت اللہ تشریف لے گئے طواف کیتا کعبے دا حجر اسود نو چومن لگے اگے ہوئے نا بوسا لین لگے تے ہاتھ تھلے کر کے پیچھے ہٹ گئے حضرت عمر صدیق اکبر دی گل سنی ہے حضرت عمر دی سنو بوسا لین لگے پیچھے ہٹ گئے بندے حیران ہو گئے انہوں نے کہ انہوں نے کی بنیا یہ تو لین لگے سن بوسا چومن لگے سن پیچھے ہٹ گئے پیچھے ہٹ کے آندے نو حجر اسود سن میں تینوں کدی نہ چومدا اگر نبی پاک نے تینوں نہ چومیا ہوگا تو حضور دی بوسا گائیں تینوں حضور نے چومیا میں تاں چومنا میرے نبی پاک نے تینوں چومیا تیرا بوسا لیا ہے تو حضور دی بوسا گائیں میں تاں تینوں بوسا لین لگا حضرت عمر نے دسیا بھی حجر اسود تے نسبت مصطفیٰ نال ہے جی
حجر اسود تے وہ حضور دی نسبت نال تے حضرت عثمان دی بھی سنو گل بیت رضوان دے موقع تے حضرت عثمان گئے نا سفیر بن کے نبی پاک دے قریش مکہ نہ مذاکرات کرن تے مکے دے قریشیاں آکھیا عثمان تیرا ساڈا بڑا پرانا تعلق ہے پرانی تعلق داری ہے تو آئے تے تینوں اجازت ہے تو عمرہ بھی کر تے کعبے دا طواف بھی کر تے حجر اسود دے بوسے لے مقام ابراہیم تے نفر تینوں اجازت ہے پر تیرے نبی نو تے انہاں دے نال آن والا جڑا 1500 بندہ ہے نا انہاں نو اسے مکے نہیں وڑن دینا تو آ گیا تینوں اجازت ہے تو کر طواف حضرت عثمان نے پتہ کی جواب دیتا اکھاں پھر کے نہ ویکھیا انہاں اکھ پھر کے ویکھ کے آندے نے اوئے واللہ لا اطوف حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کہ عثمان کون ہے طواف کرنے والا میرے نبی پاک نو روکو تے میں طواف کردا پھراں انہاں کیا اللہ دی قسم کھا دی واللہ اللہ دی قسم میں ہرگز طواف نہیں کروں گا جب تک مدینے والے مصطفیٰ طواف نہیں کر لیتے ساڑھے اسی ٹھل مل یقین لوگ اسا آخنا چل کوئی نہیں تو شاہ صاحب لوکاں ملے تسی کر لو تسی کیوں موقع گواندے ہو تسی کرو شاہ صاحب نے کہنا جی نا حضرت عثمان نے دسیا نا کہ حضور نو روکو طواف کرن تو میں طواف کرتا رہا بلکہ روایت چاہتا ہے آپ نے فرمایا میں کعبے وال نظر اٹھا کے ویکھنا نہیں کوڑوں لنگ جانا کیوں حضور نو ویکھن تو روکو تے عمرے تو روکو تے مکے داخلے تو روکو تے میں اتنے مزے لٹتا رہا یہ مزے تے حضور دے نالین دا صدقہ ہے یہ مزے حضور دے صدقے میں نہیں طواف کر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی لو آخری بات سنو عشق دی انتہا ہے محبت تے دل وچ ہوندی نا ایک بندے نو چاہنا پیار کرنا بلکہ اسی جڑی کتاباں وچ پڑھیا ہے مولانا محمد یونس صاحب بھی بیٹھے شاہ صاحب قبلہ صاحب مطالعہ علماء انہوں نے پوچھو کتاباں بھی لکھیا محبت کیتی نہیں جاندی ہو جاندی کیتیاں محبت نہیں ہوندی کر کے ویکھ لو نہیں ہونی وہ اگلا تانوں لتر تے نہ سمجھے تسی آپ نہیں میں تیرے نال بڑا پیار کرنا کئی اس طرح واقعات ہوندے نا اسی دیکھنے ہیں گلاں باتاں حالات و واقعات محبت سجنا کیتی نہیں جاندی ہو جاندی جے محبت ہو جاندی جے کوڑوں نہیں آندا بخاری شریف نہ ہویا تے مولوی بیٹھن پڑھ لیا جے میں بخاری چوں وکھانا بچہ یہودیاں دا یہودی حضور نہ محبت کر دیں فلسطین چ نہیں ویکھیا کی ہو رہے اس ہے انہی نے یہودی فلسطین بھی ویکھو کتنا ظلم ہو رہے بچیاں تے بچیاں تے عورتاں تے بچے چھوٹے چھوٹے شہید عورتاں شہید تباہی مچی فلسطین دے مسلمانہ دی اللہ مدد فرمائے مسجد اقصی دی اللہ حفاظت فرمائے بڑا مشکل وقت ہے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ گیا جب وقت پڑا بچہ سی چھوٹا جہا گلی وچ سرکار گزرتے سن تو بچے جدوں حضور گزرتے سن تے حضور نو چمڑ جاندے سن بچے کو حضور دے کپڑے نو پھڑ لیندا سی کو حضور دی بازو نو پکڑ لیندا سی حدیث شریف پڑھی میرے وارث صاحب رحمۃ اللہ علیہ دورہ حدیث شریف پڑھا رہے سن حدیث آئی نا تے 2 منٹ آپ خاموش ہو گئے تے اتھرو ہی چلدے رہے آپ نے فرمایا کہ حضور کوئی بچہ ریت مٹی چ لبڑیا بھی ہوئے کپڑے بھی گندے ہون جدوں سرکار نو چمبڑدا سی نا تے نبی پاک ادو تک او دے کولوں ہاتھ نہیں سن چھڈاندے جنہ چر وہ آپ نہیں سی چھڑدا حضور کھلوتے رہندے سن کہ بچیاں دی شفقت تے اے عالم سی تے بچہ یہودی دا انہیں ویکھیا بھی جس ویلے اے شخصیت اے ہستی ذات لنگدی بندے چمبڑ جاندے نے چمدے نے کوئی ہاتھ چمدا ہے کوئی پیر چمدے صحابہ حضور دے پیر چمدے سن اے بچیاں دی محبت اینی ہے یہ حضور دا ہاتھ پڑھ کے چومدے نے کوئی باں چومدا ہے کوئی حضور دے قدم مبارک نال لپڑ جاتا ہے بچہ حضور نو چمبڑ جاندے وہ یہودیاں دا ایک بچہ جڑا ہے نا انہیں ایک دن یہ منظر ویکھیا دوسرے دن سرکار جس ویلے اتھوں گزرن لگے نا تو بار بار انہاں منڈیاں نو پوچھدا وہ جڑے کل آئے سن وہ کل آئے سن اج بھی اتھوں لنگنا انہاں
اج بھی لنگنا ہے؟ انہیں کہ اج بھی لنگنا ہے۔ سرکار گزرے تو انہیں حضور دا ہاتھ پھڑ لیا، دج پال پریت نو چھوڑ دینا ہی، جدی باں پکڑن انہوں چھوڑ دینا ہی۔ اے نفرتاں اسی نفرتاں کرنے ہیں، سنی مسلمان نیک ہوئے وہ کو نفرت کرنے، ساڑھے اپنے پیمانے نے، اپنی ساڑھی سوچاں نے۔ ویخ سرکار دا دشمناں نال حسن سلوک ویخ ذرا، حضور دا ہاتھ نے پھڑ لے تے چھڑے ہی نہ، تے حضور دا ہاتھ لے کے کدی گل تے ملدا ہے، کدی متھے تے ملدا ہے۔ سرکار نو جدوں بچیاں نے ہاتھ چھڈیا تے پھر حضور تشریف لے گئے، انہیں کہا یار اینا پیار اس ہستی کول، یہ کون نے؟ انہاں دا انٹروڈکشن کو تعارف ہونا چاہیے۔ انہاں کہا ساڈے مسلماناں دے نبی پاک نے، جڑے مسلمان بچے سن نے انہاں کہا ساڈے نبی پاک نے، اسی انہاں دا کلمہ پڑھنے، انہاں دے امتیاں۔ انہیں کہا رہندے کتھے نے؟ یہ رہندے کتھے نے؟ انہاں کہا اے مسجد نبوی شریف ہے نا، یہ نال حجرہ مبارک ہے سرکار دے وچ۔ دوسرا تیسرا دن آیا تو بچہ پیچھے پیچھے ٹر پیا، حضور دے پیچھے پیچھے، جدھر سرکار گئے نا تے جا کے سرکار بہ گئے ستون سریر دے نال مسجد نبی ریاض الجنہ ٹیک۔ انہیں ویکھیا سرکار تشریف فرما نے، ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ، نصف دائرے دی شکل بھی صحابہ بیٹھے، حضور گفتگو فرما رہے ہیں، صحابہ انج بیٹھے ہیں گردنہ چکا کے بیٹھے ہیں، حضور دی گفتگو سن رہے ہیں۔ وہ بچہ تھوڑا جہا کن دے نال لگ کے حضور دیاں گلاں سندا رہا، انہوں حضور نہ پیار ہو گیا۔ کم سن بچہ اتنا پیار ہو گیا، اگلے دن وہ بالا نو آندا ہے مینوں لے چلو اتھے، مینوں چاکا ہوندا ہے، میں انہاں دیاں گلاں سننیاں کی آندے نے۔ اچھا اور روز پھر وہ دا معمول بن گیا، روز انہیں جانا نبی پاک دی محفل مجلس وچ بہ کے تے انج تیلی تھلے رکھ کے نا انج تے چوکڑی مار کے تے حضور دیاں گلاں سنے، نالے حضور وال ویکھے۔ پنجواں دن آیا سرکار لنگے نا تو وہ بچہ کوئی نہیں سی، حضور فرمایا وہ نظر نہیں آوندا ساڈا بیلی، وہ جڑا روز آوندا ہے ساڈے کول گلاں سندا ہے۔ انہاں کہا یا رسول اللہ وہ تے بیمار ہو گئے۔ وہ دے دل وچ حضور دی محبت اینی پیدا ہو گئی، وہ چاہندا سی میں حضور دا کلمہ پڑھا، حضور دا جویں صحابہ حضور دے پیچھے نماز پڑھ دین، میں نماز پڑھا، میں انہاں دا کلمہ پڑھا، انہاں دے طریقے وچ آواں۔ پیو یہودی ڈردا سی، وہ اسی پریشانی وچ انہوں بخار چڑھ گیا، چنگا تیز بخار سی۔ سرکار نے فرمایا وہ آیا نہیں حضور وہ تے بیمار ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، دوسرے دن پھر سرکار لنگے تو فرمایا بچہ نہیں ہونے کا، حضور نہیں ہو اجے بیماری ہے کاری۔ حضور سدھے اس یہودی دے گھر ٹر گئے، بخاری شریف وچ۔ سرکار نے فرمایا بوا کھڑکایا نے فرمایا تیرے گھر ساڈا یار رہندا ہے، وہ پتہ لگا بیمار ہے، اسی دی مزاج پرسی واسطے آئے ہیں۔ وہ تے خانے ہو گئی، اس آکھیا جی تانوں غلطی لگ گئی ہے، یہ تواڈے کوئی مریداں دا گھر نہیں نا غلاماں دا، یہ نہیں انہاں دا گھر، تسی بھول گئے ہو گھر کو ہور ہونا۔ فرمایا نہیں یہی گھر ہے، فرمایا گھر یہی ہے، تیرے گھر بھی ساڈا ایک یار ہے۔ وہ تے گھبرا گیا، اس آکھیا وہ کون؟ فرمایا وہ بیلی ساڈا بیمار ہے، اسی او دا پتہ لین آئے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ دے سر تے پیراں تک وہ دے اتے اتنا اثر ہویا حضور دی شخصیت تھا کہ ایڈے کریم، ایڈے لاجپال بچہ چھوٹا جہا وہ بیمار ہویا تھے، ایڈی وڈی ہستی پتہ لین آ گئے، ایڈی وڈی ہستی پتہ لین آئے ہیں۔ سرکار اندر گئے نا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھیا وہ بچہ عالم نزا وچ سی، یعنی وہ موت دا وقت آ گیا سی۔ حضور نے ویکھیا کہ یہ آخری وقت ہے، حضور نے فرمایا وہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے نالے مزاج پرسی کیتی، نالے شفقت فرمائی، وہ نالے تو حضور والوں ویکھے تو نالے پیو والوں ویکھے بھئی یہ کدھرے کچھ آکھے نا حضور نو تکلیف نہ دے، نالے پیو والوں ویکھے نالے حضور والوں۔ سرکار نے وہ پیار کیتا، انہوں حوصلہ ہویا ہے جی۔ سرکار نے فرمایا اسلم، فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے۔ انہیں سوالیہ نشان نظراں نال نہ، سوالیہ نظراں نال باپ دے چہرے وال ویکھے۔ صحیح بخاری دے لفظ پڑھ لگا نہ ہون تے جو سزا مولوی صاحب
مولانا دریائی صاحب طے کر دیں کہ میں قبول کراں گا تے جی نکل آوے تو سجنا پھر من لے کہ حضور دا عشق بڑی شے ہی، حضور دی محبت بڑی شے ہے۔ جدو سرکار نے فرمایا نا اسلم، پتر نے سوالیاں نظراں نال پیو ول ویکھیا نا، پیو دا دل بھی پسل گیا سی، انہیں کہا جو کچھ تیرے محبوب آندے نے کر لے تو، انہیں کہا میرے ولوں نہ ویکھ، جویں آندے نے کر تو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بچے نے کلمہ پڑھیا نا، حدیث شریف چاہتا ہے جویں کلمہ پڑھیا وہ دی روح پرواز کر گئی، اللہ اکبر، فوت ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا اے دے غسل کفن جنازے دا سارا بندوبست میرے ذمہ آیا۔ وہ یہودی دی بیوی جڑی یودن سی نا، اوپراں کھلو کے ویکھی پئی، اس آکھے ایڈی کریم ہستی، اسی تے بھلے رہے ہیں، اسی تے گانا کٹدے سن، برا پلان دے سن، ایڈی لجپال ہستی ہے۔ سرکار جس ویلے نکلے نا، آپ نے فرمایا سی مسلمانوں دے طریقے دے مطابق انہوں غسل دینا ہے، انہوں کفن پوانا ہے، قبر کڑنی، جنازہ پڑھنا ہے، سارا کام میرے ذمہ، میں کراں گا۔ حضور باہر نکلن لگے نا، انہیں سرکار دا کرتا مبارک پھڑ لیا اتھوں، انہیں کہا سونیا انج نہ کرنا ہونا، جس رائے انہوں پائے سانو بھی اسے راہ پا دو۔ پوری فیملی، آل فیملی ساری کٹھی ہو کے حضور دا کلمہ پڑھیا، دین اسلام بھی داخل ہو گئے۔ جڑا سرکار نال یہودیاں دا بچہ محبت کرے، یہ محبت انہوں کنے دیتی سی؟ انہوں سرکار نال محبت ہو گئی سی، یہ محبت ہوئی تے دلاں وچ محبت پھر رب ذوالجلال نے پائی۔ جدو دا جنازہ اٹھے صحابہ کرام نے فرمایا، حضور نے صحابہ نو فرمایا آسمان تو انہیں فرشتے آئے نے مینوں پوری طرح پیر زمین تے نہیں لگدا، او دے جنازے وچ انہیں منائے کھائے۔ سجنا حضور دا عشق بڑی شے ہے، حضور دی محبت بڑی شے ہے۔ ایک طویل عشق رسول ایک موضوع ایسا ہے، پر میں اپنے جذبات اتے ضبط کردے ہویا یہ تانوں عرض کراں گا کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے آکھا ہے وہ مولائے کل دانائے سبل ختم الرسول، غبار راہ کو جس نے بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی داخل۔ کہ میرے آقا کریم دی شان، حضور دے بغیر کسے کم دے نہیں اسی، نا نا، حضور دے بغیر سجنا جے کلمہ پڑھے ہی نا تو پھر دل اتے میری اے اج پیغام لکھ لے، میرا پیغام لکھ لے دل اتے تے لوکاں نو دس، او حضور دے غلاموں نبی پاک دے بغیر اسی کچھ بھی نہیں، سانو دنیا وچ بھی حضور دی لوڑ ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے، قبر وچ بھی مدینے والے آقا لجپال دی ضرورت ہے، قیامت دے دن بھی حضور دے بغیر ساڈا گزارا، وہ قیامت نو بھی حضور دے بغیر گزارا، کیوں نہ پھر اس ہستی دا دامن پھڑ لیے جنہ دے بغیر نہ اتھے ٹوئی ہے، نہ قبر وچ تے نہ قیامت وچ۔ میں اس حدیث تے ختم کرنا، کوئی یہ نہ کہے میں اپنے کولوں گل کرتی، نہ قبر وچ بھی گزارا نہیں جے حضور دے بغیر، دنیا وچ بھی گزارا نہیں، قیامت دے دن بھی سرکار دے بغیر ہو۔ وہ دین سکھو کچھ خدا واسطے، مزاج بدلو، محفلاں وچ آؤ، نیت لے کے آؤ، کوئی دین دی گلاں سیکھ، کنیاں گلاں تسی یاد کرنا جڑیاں اج مختصر محفل وچ سکھیاں، ایک قیمتی گل سمجھ لو، اے رکوع تے سجدہ، نماز دے اندر 6 فرض نے، یہ 2 فرضاں دی صرف گل کرنی سمجھان واسطے۔ نماز دے اندر رکوع بھی فرض ہے تے سجدہ بھی، رکوع بھی فرض سجدہ بھی، پر سجنا رکوع بھی سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت ہی، سجدے بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا مدینے والے آقا دی سنت ہی۔ ہر فرض بھی سنت دا تصور، فرض ادو تک فرض نہیں بننا جدو تک وہ بھی سنت نہ ہوئے، تے تسی سنتاں چھڑ کے مسیتوں نس جاندے جمعے والے دن، فرض پڑھے تے جتی پھڑی تے او گئے، نا نا، سجنا پیر مہر علی شاہ صاحب دیاں عشاء دیاں پہلیاں 4 سنتاں قضا ہوئیاں تے قضا کیویں ہوئیاں؟ نہ پڑھ سکے، سنتاں دی قضا ہوندی نہیں، سنتاں دی قضا
قضا ان معنی وچ میں بولیا ہے کہ ڈاکو پی گئے قافلے نو، ڈاکو لٹن لگ پے، اس قافلے وچ پیر میر علی شاہ صاحب سن، لٹا لٹائی دا ٹائم ہو گیا، وہ سارے لٹے جان، قافلہ بڑا سارا سی۔ آپ نے فرمایا کہ میری عشاء دی نماز نہ رہ جائے کدھر، انہیں اس واسطے پہلے فرض پڑھے وطر پڑھے تاکہ یہ نماز جیڑی واجب ہے تے فرض پوری ہو جائے۔ نماز پڑھی نا تے لٹ لٹ کے ڈاکو ٹر گئے، جس ویلے آپ دی اکھ لگی نا تے نبی پاک دی خواب ہی زیارت ہوئی۔ فرمایا میر علی شاہ اتنا کچا تعلق ڈاکواں دے وجہ تو تیریاں سنتاں رہ گئی ہیں۔ فرمایا اے سنتاں نہ چھڈیا کر، اے غیر مقدہ جے۔ فرمایا اے پیر میر علی شاہ صاحب نو حضور دی فرمایا اے سنتاں نہ چھڈیا کر۔ تے پھر سجنا اے فرض واجب سنت، اسی جدو مرید ہوئے سا نا ساڈے شیخ نے ہی آکھیا سی فرض واجب سنت نفل کو اپنے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا۔ تے اسی فرض پڑھ کے بھج جائیے تے سنتاں تے نفل ہی کس پڑھنے؟ نفل یعنی جی وہ آندا نفلاں دا فائدہ کوئی نہیں، یہ نفل دا نماز ہے فالتو نماز، معاذ اللہ۔ جنہوں فالتو آندا ہے نا سنو ذرا، میں تبلیغ واسطے عرض کرن لگا قیامت والے دیہاڑے جس بندے دے فرضاں دا حساب ہونا ہے نا پورے نہیں ہونے، ایک بندہ او دے فرض پورے نہیں ہونے، فرشتیاں آکھنا یا اللہ یہ تے فرض ہی پورے نہیں۔ اللہ کریم فرمان گے اے دے نامہ اعمال چ ویکھو نفل ہے نے، کھاتا ویکھو نیکیاں والا، وہ آکھن گے یا اللہ ہاں نفل ہے نے، رب فرمائے گا اے دے نفل پا کے فرضاں دا کھاتا پورا کر دیو۔ پھر دس ایک گھاٹے دا سودا ہے کہ نفع دا سودا ہے؟ سجنا کسے دے آکھے لگ کے نہ عقیدہ خراب کر نہ عمل خراب کر، او جیڑا حضور دی ظاہری آیات طیبہ تو یا رسول اللہ کہن والے، میلاد منان والے، 11ویں شریف پکان والے تے کھان والے تے کھوان والے، انہاں دا طریقہ اوہی جیڑا 1400 سال تو حضور دے صحابہ دا عقیدہ آ رہے۔ پر دعا کرو اسے پاکیزہ، میں 3 لفظ بولدا ہوں نا، اسے پاکیزہ طیب طاہر سچے سچے کھرے مسلک تے اللہ سانو استقامت۔ میرے حضور مفتی اعظم ہند فرمان سے سنی رہو، سنی جیو، سنی مرو، بس اس مسلک تے ڈٹ جاؤ۔ نماز پوری پڑھو ادھوری نہ پڑھو، نماز پوری پڑھو ادھوری نہ پڑھو، اے ادھوری والے دے پیچھے نہ لگ، پوری والے دے پیچھے لگ۔ اللہ تعالیٰ میرے نہ سنگیاں ساتھیاں نو جناب حاجی محمد شہزاد صاحب، شہزاد ارشد صاحب، جناب الحاج شہباز ارشد صاحب قادری، محمد کاشف صاحب، ساڑا بڑا پیارا عزیز محمد جنید مرتضیٰ مدینہ پاک تو آئے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دے حاضری مدینہ پاک دی قبول فرمائے۔ سنگی ساتھی سارے بیاسی دے کئیاں دے نام انہوں یاد نے کئیاں دے نہیں، تو میں نام لینے شروع کرتے تو میرا خیال ادھا گھنٹہ اور لگ جانا، ادھے پنڈ تو زیادہ بندے تو میرے یار نے، ایک توڑے بھی بیلی نے میرے بھی بیلی ہے، میرے بیلی جڑے نے ساڑا ایک کوئی رشتہ ہے۔ کتنی قومیتیں وجود میں آئیں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی ہے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی ہے یاد خیر البشر کے رشتے، میرے یاروں نے جنہ دا گنبد خضرہ دے مکینہ رشتہ، اللہ انہاں نو سلامت رکھے، آباد تے شاد رہو تے وسدے رہو، تواڈے دلاں وچ حضور دی محبت ہے۔ میں دل دی گل کراں اے او نعمت دی حفاظت کریا جے، اے جڑا مدینے والے آقا دا پیار ہے نا تواڈے دلاں وچ، اے دی حفاظت کریا جے۔ جویں دنیا دے ڈاکو مال لٹدے نے تے دین دے لبادے وچ او ڈاکو پھردے نے جڑے ایمان لٹدے نے۔ اچھا مال بڑا بچاندے ہو تے ایمان نہیں بچانا چاہیے۔ میں اپنے امام دے شعر تے ختم کرنا، اے ایمان دے ڈاکواں کولوں بچیا جے۔ احمد رضا دے نے سونا جنگل، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ میں اگلے دن ایک پنڈ گیا، وہ میں نے آکھا جی 82 جی میں تقریر کر دو انج کرو، میں کہ وہ وجہ ذوق لے آ تو میں کر 82 والے بندے لے انہاں دا جڑا ذوق ہے نا سرکار نال، تواڈے وچ حضور دی محبت ہے، میں خوشامد نہیں کردا، میں حقیقت بیان کرنا۔ میں آؤندیاں جاندیاں اتنے نماز پڑھنا، مسافر جدوں لنگنا میں تانوں ویندیاں رہنا، تواڈے اللہ کریم نے اس پنڈ تے بڑا کرم کیتا ہے،
اس پنڈ وچ نبی پاک دے اکثر و بیشتر زیادہ کرانے زیادہ بندے او نے جڑے ٹڈوں نبی پاک نال پیار کردے تے جنہیں مدینے والے نے ٹڈوں پیار کیتا نا، اللہ دی عزت دی قسم ہے، چودھری دا کمی ہوئے نا وفادار، وہ لتر نہیں پہن دیندا تھانے، وہ فوراً تھانے گڈی لے کے جاندا، آندا نا جی نا اینو میرے نہ کلو، کمی میرا۔ تے جی چودھری کمی دی لج رکھدا ہے نا، تے مدینے والے آقا تے پوری خدا دی خدائی دے بادشاہ نے۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، قیامت نو سی جدوں پھڑے جانا ہے نا، کم جو ساڈے وجہ حضور دی حدیث سنو، کوئی نہ آکے شعر سنا ہے نا، یہ حدیث دا ترجمہ سنان لگا سا، پہلے حدیث سن لو۔ حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل القبائر من امتی، میری امت، میں اپنی امت دے انہاں لوگاں دی شفاعت کرنی جنہاں وڈے وڈے گناہ کیتے ہونے، میرے وال ویکھو، وڈے وڈے گناہ، میری امت وچ جنہاں وڈے وڈے گناہ کیتے ہونے نے، نبی پاک نے فرمایا میں انہاں نو اپنے رب کولوں بخشوانا ہے۔ اج بھی مدینہ پاک، اج بھی مدینہ پاک، اج بھی مدینہ پاک، ریاض الجنہ دی جالیاں پتل دی خوبصورت جالی وچ یہ حدیث لکھی ہے، شفاعتی لأہل القبائر من امتی، سونے نبی پاک نے فرمایا میری امت وچ جنہ وڈے وڈے گناہ کیتے ہونے نے نا، میں انہاں نو رب کولوں بخشوانا ہے۔ تے سید شبیر حسین حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں فرمائے، انہوں نے فرمایا گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار کہیں گے، گندڑی مندڑی گندڑی مندڑی جے ہو جیاں لگیاں توڑ نبھائیں تیرے پلڑے میں پئیاں، مانا کہ بے عمل ہوں، مانا کہ بے عمل ہوں، نہایت برا ہوں میں، لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں۔ اللہ ساڑے دلاں وچ ہمیشہ مدینے والے دا پیار، حضور دی محبت، حضور دا عشق ساڑے سینے وچ ہمیشہ روشنی کردا رہے، اسے حضور دی محبت دا دیوا ساڑیاں قبراں وچ بھی بڑے، قیامت نو مدینے والے دی شفاعت نصیب ہوئے۔ وآخر دعوانا